علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ سورہ الاعراف انشاءاللہ شروع کرنی ہے دورہ قرآن میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی اور اس کو سمجھانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو اللہ کی راہ میں خالص کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے ہمارا قلبی تعلق مضبوط ہو جائے، اور اسی کے لیے ہم یہ سب پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتاب کا تعارف سورہ البقرہ کے شروع میں بھی اور یہاں پر بھی کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور تنگی کا ایک مطلب شک بھی کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر دراصل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے یعنی اللہ کی طرف سے ہونے میں آپ کو کوئی انزل الیک یعنی یہ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہونے میں آپ کے دلوں میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی وہی جو ہم شروع میں بھی پڑھ چکے سورہ البقرہ میں بھی کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان ہمارے اندر ہو تو پھر ہی آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب شکوک و شبہات ہوتے ہیں نا اور دل صاف نہیں ہوتا تو پھر ہی انسان کسی چیز کو لینے میں متردد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اگر پانی کا ایک گلاس پڑا اور آپ کو شک بھی ہو جائے کہ اس میں کوئی گندی چیز ملی ہوئی ہے تو آپ اس کو نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دلوں کو پہلے صاف کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے آپ یہ دل میں خیال نہ لائیں کہ کافر میری تکذیب کریں گے، مجھے جھٹلائیں گے، مجھے ایذا پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ ہی آپ کا محافظ ہے۔ آپ پر کیا پیغام یعنی ذمہ داری لگائی گئی کہ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی ابلاغ کا کام کر دیں، لوگوں کو ڈرا دیں۔ اور نصیحت اس سے کون لے گا؟ وہی جو ایمان والا ہے، جو دلوں کو صاف کر لے گا نا اور اللہ پر ایمان لے آئے گا اور آخرت پر اس کو ایمان ہوگا۔
تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور تم اس کے علاوہ اور راستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی یہی ہدایت جو اللہ کی طرف سے ہماری طرف اتاری گئی ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کو ہم اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے کوئی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے دلوں میں اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو تو پھر ہی ہم اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے فلاں کیا کیا تھا، اس طرح کیا تھا، کیا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس کے علاوہ اور راستوں کی پیروی نہ کرو، کم ہی ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہاں تو انسان تھوڑی نصیحت لیتا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس 2 گھنٹے کی کلاس میں ہم تھوڑی سی نصیحت لیں گے، یا پھر یہ کہ کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان کم لوگوں میں شامل فرما لے۔ اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو اس کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کہ وہ کہہ اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی انسان محفوظ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر پکڑنے پر آئیں تو ہو سکتا ہے کہ رات کو سوئے پڑے عذاب آ جائے۔ جیسے اس دن بھی بات ہو رہی تھی نا کہ رات کے حفاظت کے جو اذکار ہیں اور سورہ البقرہ کی آخری آیات جو مومن کو کافی ہو جاتی ہیں، وہ ضرور انسان پڑھ لے، انسان کسی بھی وقت غافل نہ رہے۔ بعض اوقات اب یہاں پر قیلولے کا ذکر آیا ہے، بعض اوقات دوپہر کی نیند میں ہم اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ نہیں بالکل بھی کچھ ہوش رہتا۔ تو ہر وقت کیا ہے کہ ہم سے اگر کچھ بھی غلطی ہو جائے تو فوراً ہم کانشیس رہیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنا استغفار جو ہے نا یہ پورا رکھیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بہت ایسی بیماری لگ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارا کیا بنے گا، تو ہم کیسی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں کہ میرے پیچھے میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ والی چیز اس کو دے جاؤں، وہ کر جاؤں۔ نہیں، اصل میں تو آپ نے کیا کرنے کا کام ہے کہ ہم اپنا استغفار پورا کر لیں، ٹھیک ہے؟ کہ میں ہر وقت جو بھی ہم سے چھوٹی بڑی اور جو ہم جانتے بوجھتے نہ جانتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں، بہت ساری ہم بھول جاتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اور جب ان کے پاس پکڑ آئی تو ان کی پکار یہ تھی کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔ اب یعنی وہاں پر تمام حجتیں تمام ہوں گی اور پورا جو ہے نا ایک عدالت کا سماں ہوگا۔ پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے، اور ہم دنیا میں غائب یعنی غیر حاضر تو نہ تھے، یعنی سب کچھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، تو وہاں پر لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، یعنی میزان عمل تو رکھا ہی جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر جس شخص سے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوگے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جس شخص سے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہوگے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ میزان عمل جو ہے وہ برحق ہے، میزان رکھا جائے گا، اور میزان سبحان اللہ اتنا بڑا ہے کہ جس میں زمین و آسمان تل جائیں، یعنی اتنی بڑی بڑی جو نیکیاں ہیں، جیسے اس دن ہم پڑھے تھے نا کہ اگر ایک نیکی کا جو صلہ ہے وہ 10 گنا تک ہے، اور جتنا زیادہ اخلاص اس میں شامل ہوگا وہ 700 گنا تک پہنچے گا، تو اور پھر یہ ہے کہ الحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو انسان کو پھر یہ خیال آتا ہے کہ اچھا اتنی زیادہ ساری نیکیاں تل رہی ہوں گی کس طرح سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو میزان کھڑا کیا ہے نا تو اس میں سب کچھ ہی تل جائے گا، اور یہ برحق ہے، یہ اس طرح ہونا ہے۔ تو جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، وہ فلاح پا گیا، یہی اصل کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کی کامیابیاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک کھیل تماشا ہے، ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے اصل بدل ملے گا۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہ اس کے لیے پھر کیا ہے، وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ دنیا کے خسارے سے ہم کتنا بھاگتے ہیں نا، اگر ہم جھوٹ بول دیں اور بعد میں ہمیں اس کی یعنی ہماری پیشی ہو جائے اور ہمیں بتانا پڑے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تو ہم ایک دم سے کیا ہوتا ہے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن اس وقت یہ یاد رکھا کریں کہ آج تو ہم اپنے نفس کو خسارے سے بچا لیں گے، ظاہری نظر آنے والا فائدہ مل جائے گا، یا یہ کہ کسی کی ڈانٹ نہیں پڑے گی، یا یہ کہ عزت بنی رہے گی کہ کوئی کیا کہے گا، ہاں تم نے اس وقت جھوٹ بولا تھا، نہیں، اس دن کے خسارے کو سامنے لائیں کہ جس سے واپسی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور وہ اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے، یعنی ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے۔ یظلمون یعنی ظلم کرتے تھے، ظلم کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ان کا حق نہ دینا، یعنی حق باتوں کو جھٹلا دینا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اعمال کے علاوہ بندوں کا ہی وزن کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن بندوں کا وزن جیسے اس دن ہم پڑھ رہے تھے نا کہ جتنی زیادہ نیکیاں آپ کرتے ہیں اتنے آپ ہلکے ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اعمال کا آپ کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس دن کوئی جو ہے بہت موٹا شخص آئے گا لیکن اس کا وزن نہیں ہوگا کچھ بھی میزان عمل پر، کیونکہ اس کے ساتھ نیک اعمال نہیں ہوں گے۔
اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب فراہم کر دیا، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ ہم اپنے اپنے شکر کو دیکھیں کیا درجہ ہے ہمارا، کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں جو ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، تو ہم میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ بہت کم شکر کرتے ہو کبھی کبھار ہی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سلف صالحین کا تو یہ تھا کہ ایک لقمہ اندر جاتا تو وہ الحمدللہ کہتے ہیں، ہم تو کھانے کے بعد بھی الحمدللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس نے اپنے نافرمانی کی ایک دلیل پیش کر دی نا، اور دلیل بھی کیا تھی؟ اس نے اپنے ہی دماغ میں بنا لیا کہ آگ سے چونکہ مجھے پیدا کیا گیا تو میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا پھر تو آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا۔ یہ اس کا تکبر تھا، اور استکبار جو ہوتا ہے نا، بڑا بننا، یعنی ہوتا نہیں ہے انسان لیکن بڑا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بھی کیا کیا کہ اس بات پر تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری یہ اوقات نہیں کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، یعنی اس نے دعا کی تو اللہ نے تو اس کی بھی سن لی۔ ہم بعض اوقات کیسے شکوہ کرتے ہیں اللہ دعا نہیں قبول کرتا، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ آپ دلوں میں اخلاص تو لائیں۔ وہ بولا بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا۔ اب یہاں پر اس کا کردار دیکھتے چلے جائیں، اس سے ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک غلطی پہ وہ پھنس گیا، سورہ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا، ٹھیک ہے۔ کوئی برا عمل کسی شخص نے کیا اور اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا، تو ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے انکار کر دیا تو پہلی دلیل اس نے یہ دی کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں بہتر ہوں اس سے۔ دوسرا پھر کہنے لگا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی تم مجھے یہ حکم ہی نہ دیتے تو میں یہ نہ کرتا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ پر وہ رکھ رہا ہے اس بات کو۔ تو اب یہ کہ اور مزید آگے نکل گیا کہ چونکہ تو نے مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اب میں اس کا ہی دشمن ہو جاؤں گا اور میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تو نہیں ہوتا؟ اللہ کے حکم، اب بیچارہ کوئی ہمیں اللہ کی بات بتا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں شیطان اس راہ پر بھی لگا دیتا ہے کہ ہم مزید اس میں کیڑے نکالنے کا سوچتے ہیں کہ اس کے کردار میں ایسی کیا بات ہے کہ میں لوگوں کے سامنے لاؤں اور لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت کم ہو جائے۔ تو یہ شیطانی کردار ہوتا ہے، اس سے بچا کریں۔ پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو 4 جگہوں سے اس نے آنے کا کہا، اور یہ مختلف اس کی تفاسیر کی گئی ہیں، آپ کے پاس لکھا بھی ہوگا۔ ان کے آگے سے آؤں گا یعنی ظاہری گناہوں میں مبتلا کروں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا چھپے گناہوں میں مبتلا کروں گا، ان کے دائیں ہاتھ سے آؤں گا یعنی ان کو ان کی نیکیوں پر تکبر دلاؤں گا، اور ان کے بائیں جانب سے آؤں گا کہ ان کو ان کے گناہوں کو ہلکا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ میں نے ایک تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے، باقی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اوپر کا اور نیچے کا راستہ وہ بھول گیا، اوپر اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر ہی آپ کی دعا جاتی ہے، تعلق آپ کا جو ہے نا مضبوط کیسے ہوتا ہے کہ، اور دوسرا کہ اس راستے میں آپ بچ سکتے ہیں سجدے کے راستے سے جو زمین کا نیچے کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 راستے وہ بھول گیا، یا اس کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا، تو انہی راستوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں نا، دائیں بائیں آگے پیچھے، یعنی نیکیاں کر کے بھی آپ بچے ہوئے نہیں ہیں اگر آپ اس میں تکبر میں پڑ جائیں۔ اور پھر یہاں پر کہا کہ اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا، اور ہم عورتوں کو سوچنے کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا حدیث کا مفہوم ہے کہ عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا گیا بے وجہ اس کے کہ وہ ناشکر گزار ہوتی ہیں۔ کس کی ناشکری کرتی ہیں بتائیے؟ خامندوں کی ناشکر گزار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی نہیں، خامندوں کی ناشکر گزار ہوتی ہیں کہ ساری عمر وہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جب اس کی طرف سے کوئی بھی تھوڑی بہت برائی پہنچتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے تیری طرف سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم سب اپنے اپنے کردار کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نکل جا اس سے ذلیل دھتکارا ہوا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو یقیناً میں سب کو جہنم کو تم سب سے ضرور بھر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرے پیچھے جو چلیں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے، اور اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں آپ کے لیے بھی بہت سارے امتحانات رکھے گئے ہیں،
تو سب کچھ حلال تھا، صرف ایک درخت تھا، اس کے قریب نہیں جانا تھا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اب یہاں پر اس کی ٹیکنیک دیکھتے چلے جائیں کہ اس کا مکر کس طرح ہے کہ سب سے پہلے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھیں۔ یعنی شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو برائی پہ نہیں لے کے جاتا، آپ کے دل میں بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیدا ہونے والے بچے کے بھی سر پیر ہوتا ہے، اس کو بھی کچوکے لگاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی یہ وسوسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو سبز باغ دکھانا، دھوکے میں مبتلا کرنا، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یعنی ان کے سامنے اب قسمیں کھا رہا ہے کہ میں تو تمہارا بھلا ہی چاہ رہا ہوں۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلا دیا۔ اب اس کو نا اپنی زندگی میں دیکھتے چلے جائیں، بعض اوقات کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے یا کوئی بدعت کا کام ہوتا ہے اور کوئی شخص آپ کو اس کو اتنا سجا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے میں تو تمہارا بھلا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں۔ یعنی جو پردے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پردہ ان کو دیا ہوا تھا، جنت کے کپڑے ان کو دیے ہوئے تھے، وہ ان پر ظاہر ہو گئے۔ تو شیطان کا وار کس پر ہے؟ سب سے پہلا انسان کی حیا پر۔ حیا اگر لباس کے معاملے میں نہ ہو تو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر ویسے یعنی اللہ سے حیا نہ کرنا تو وہ آپ کو کس طرف لے جاتا ہے؟ گناہوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ ضمیر کی چبھن اور حیا ہی ہوتی ہے نا کہ انسان کسی بڑے کے سامنے کوئی غلط کام کرنے سے گھبراتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حیا پر اس نے وار کیا تو شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ سطر ڈھانک سکیں، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ یعنی وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اور سب سے پہلا وہ وار آج دیکھیں کہ قیامت کے قریب قریب جو صورتحال ہوتی جا رہی ہے، نہ صرف مردوں میں بلکہ نہ صرف عورتوں میں بلکہ مردوں میں بھی، تو اس کا وار کہاں پر ہے؟ آپ کے لباس پر، بننے سنورنے کی اس میں طلب میں اتنا زیادہ لگا دیا ہے، اور وہ چیزیں یعنی ایسے ایسے لباس جو کہ انسان اگر یعنی دل کو صاف کر کے دیکھے نا تو عجیب گندگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن کیسے مسلمانوں میں بھی وہ لباس عام ہوتے چلے جا رہے ہیں فیشن کے نام پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ فرمائے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کو بھی اپنے زندگی میں ضرور شامل رکھیں کہ ہم تو ہر وقت ہی گناہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحم نہ ہو تو ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی زمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرارگاہ دی ہے ہمیں اور فائدے کا سامان ہمارے لیے اتارا ہے۔ سورہ البقرہ میں آپ نے 3 چیزیں پڑھی ہوں گی نا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ ایک الہین یعنی ایک مقررہ مدت تک رہنا ہے، تمہیں ایک ٹائم پیریڈ دیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہی تھا، یہ بنایا ہی آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو عطا کی گئی ہیں اور آپ ایک امتحان گاہ میں بھیج دیے گئے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کو سلیبس بھی دے دیا گیا ہے اور پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ اب آپ نے ایگزام کیسے سالو کرنا ہے۔ لیکن جس طرح آدم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی اسی طرح ہماری بھی آزمائش ہوگی اور مختلف آزمائشیں زمین پر آتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پورا واقعہ نا یہ دراصل ایک ڈیمانسٹریشن تھی جو وہاں پر آسمانوں پر دکھائی گئی، اور جس نے غلطی کی اور اس کے بعد یعنی بلکہ غلطی نہیں کی، حکم نہیں مانا، شیطان نے حکم نہیں مانا اور آدم علیہ السلام نے سے تو غلطی ہوئی، وہ بھول گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہیں اور اب ہمارا عمل دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور قیامت کے دن اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہیں تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ لباس ہماری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور ہمارے لیے زینت کا باعث بھی ہے، یعنی انسان کو جانور کی طرح نہیں چھوڑ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فطری لباس ہی دے دیتے۔ اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے، یعنی بظاہر آپ نے اگر بایا بھی پہنا ہوا ہے لیکن آپ کا دل جو ہے وہ تقویٰ سے معمور نہیں ہے تو پھر آپ خود ہی جان سکتے ہیں کہ پھر اللہ کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی لباس کا اہتمام اور یہ سب کچھ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب اس میں آپ زیادہ ٹائم نہیں ہے لیکن آپ غور کریں نا تو ہمارا لباس بھی جو ہے زمین کی پیداوار سے کس طرح بنتا ہے نا، اور وہ جو ریشم کا کیڑا ہے وہ بھی زمین کی پیداوار ہی کھاتا ہے، اور پھر کس طرح انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی کہ وہ کس طرح کا لباس اپنے لیے تیار کر لیتا ہے۔ اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروایا تھا
تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. وہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہم نہیں اسے دیکھ سکتے کہ وہ ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، الا یہ کہ ہم اللہ سے جڑے رہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ جو صبح و شام کے حفاظت کے اذکار ہمیں سکھائے گئے ہیں ان کی پابندی کریں، اور رات کو سونے سے پہلے اور صبح جاگنے کے بعد ان کی پابندی ہم ضرور کریں. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. جو ایمان نہ لانے والے دوست ہیں، شیاطین کیا کرتے ہیں، وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں، پھر وہ ان کو اپنی راہوں پر لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے شیطان کا وار کیا ہوتا ہے؟ وہ دشمن کے روپ میں نہیں آتا، دوست بن جاتا ہے. جیسے آدم اور حوا کو کیا کہہ رہا تھا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس لیے منع کیا کہ تم کہیں ہمیشہ ہی یہاں رہنے والے نہ ہو جاؤ. حالانکہ آدم علیہ السلام کو کیا پتہ نہیں تھا کہ ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر تو ان کو رکھا گیا تھا، اور لیکن اس طرح کے وسوسے ڈال کر اس نے ان کو بھی بہکا دیا. اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی بے حیائی کے کاموں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے حکم دیکھ سکتے ہیں؟ جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی نا کہ اگر ہم اپنے دلوں کو صاف کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے رب کو ہم کیسی حالت میں اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مختلف رشتوں کے سامنے کیسے آنا ہے، نامحرم کے سامنے کیسے آنا ہے، ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سجھا دی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے کس طرح دلیلیں خود کو دے لیتے ہیں نا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم فتویٰ لینے پہنچ جاتے ہیں دوسروں سے کہ اچھا فلاں کے ساتھ اب مجھے کیسے حلیے میں ملنا ہے، فلاں کے ساتھ کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنا شعور، اتنی حکمت، اتنی عقل تو دی ہے کہ وہ اپنے لیے دیکھ سکے. ٹھیک ہے، بنیادی احکامات اتار دیے گئے ہیں، اس کے بعد آپ نے اب کس طرح سے عمل کرنا ہے یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا. جیسے ابھی میرے منہ سے بایا نکل گیا تو قرآن میں ابائے کا ذکر نہیں آیا ہے، بڑی چادروں سے یا جس طرح بھی آپ اپنے آپ کو ڈھانپ سکتے ہیں اس میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے. یہ نعوذ باللہ آپ یہ دیکھیں کہ بیک ہوم میں بھی دوپٹوں کے بغیر سوٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس طرح ہو؟ اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. وہ یہ کہتے تھے، یعنی ایسی باتیں اللہ پر رکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ اب یہ کرتے کیا تھے مشرکین مکہ، یعنی دینی شعار میں بھی ایسی بے حیائی کی باتیں کرتے تھے. مشرکین ننگا ہو کر طواف کرتے تھے، عورتوں کا بھی یہی حال تھا نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ اس کو تقویٰ سمجھتے تھے. کہہ دیجیے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے قبلہ رخ کر لو اور خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کو پکارو. جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے. ٹھیک ہے، تو اپنے رب کے لیے ہم اپنے دین کو خالص کر لیں، اور خاص طور پر مسجد یعنی نماز کے وقت اپنے قبلہ رخ ضروری ہے. فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ضروری ہے. عموماً ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم سواری میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فرض نماز سواری میں نہیں پڑھ سکتے. فرض نماز کے قیام کے لیے 2 شرائط ہیں کہ آپ کا قبلہ رخ ہونا اور آپ کا قیام. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے پیدا کیا ہے ویسے ہی تم لوٹو گے، یعنی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی. یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں. اے بنی آدم تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو. اس کو انڈر لائن کر لیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے لیے ہم کتنا سجتے سنورتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو. تو جو شرائط ہے نا عورت کے لباس کی نماز کے لیے وہ ضرور پوری کریں، خواہ اندھیرے میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں چلو اندھیرے میں ہی ہے نا، اگر ٹاپس بھی پہنی ہوئی ہیں یعنی ایڑیاں نظر بھی آ رہی ہیں یہ یہاں سے تو خیر ہے. نہیں، زینت پکڑو. اور آپ نے ویسے بھی کس کے لیے زینت کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نا. تو وہ تو آپ کو اندھیرے میں یا روشنی میں بھی دیکھ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا اہم فرض عورتیں ادا کر رہی ہوتی ہیں، اور دوپٹے بعض اوقات اتنے وہ یو ہوتے ہیں کہ بار بار اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو آپ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حرکت کثیر بھی منع ہے. آپ سبھی جانتے ہیں نا نماز میں تو کتنی دفعہ آپ دوپٹوں کو ہی سیٹ کرتی ہیں. بعض اوقات آپ سجدے میں جاتی ہیں تو آپ کے تھائز سارے نظر آ رہے ہیں، یا جو ہے آپ کے جو بھی یعنی یہاں پہ جو ہے ٹخنے نظر آ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ اگر ہے تو پھر نماز آپ کی بات وہ شرطی رکن ہی نہیں پورا ہو رہا. اسی طرح بازو اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اوپر چڑھ رہے ہیں، دوپٹہ اتنا کم ہے کہ وہ آپ کو پورا کور ہی نہیں کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح مردوں کے لیے بھی. اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو. کتنا خوبصورت حکم ہے نا. یہ حکم ہمیں بڑا پسند آتا ہے. کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے، لیکن کہا فضول خرچی نہ کرو. تو اس کو بھی آپ نے انشاءاللہ رمضان میں دیکھنا ہے
اور اس کی باقاعدہ پلاننگ کرنی ہے. ہمارا مائنڈ بڑی تیزی سے چلتا ہے, اتنا مردوں کا نہیں چل رہا ہوتا, وہ صرف ایک ہی سائڈ میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم جو ہے نا ملٹی ٹاسک کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں. تو فوراً ہی اپنے مائنڈ میں سوچیں کہ افطاری میں اگر آج زیادہ پک گیا یا کسی کے گھر سے افطاری آ گئی ہے تو ٹائم پہ کسی کو بھیج دیں اسی وقت نا کسی. اور یہ نہ کریں کہ فریج میں جوڑ کے رکھ دیں, تھوڑے دنوں بعد وہ سبزی جو ہے وہ ویسٹ ہو کے ڈسٹ بن میں جا رہی ہے یا پھل جا رہا ہے, کیونکہ یوزلی رمضان میں ایسے ہوتا ہے یا بعض اوقات عموماً عام دنوں میں بھی ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھاؤ پیو, فضول خرچی نہ کرو, اسراف نہ کرو, حد سے نہ بڑھو. اور اسی طرح مختلف طرح کی ریسیپیز کے چکروں میں پڑنا, ایک ہی چیز میں بہت ساری چیزیں ڈالنے کے لیے, وہ بھی اسراف ہی ہے نا. یعنی صرف ٹیسٹ بڑھانے کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہر شخص اپنی جگہ پہ سوچ سکتا ہے نا, یعنی میں آپ کو نہیں کہہ رہی, اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ اسراف سے بچنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن کرنا کیا ہے, طیب جو پاکیزہ چیزیں ہوں وہ کھائیں. کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے. یعنی تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے کی حلال چیزوں سے منہ موڑ لے اور کہے کہ آج سے میں نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا تو اب لوگ کیا کہیں گے کہ میں پزا کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, یعنی اب ٹھیک ہے پزا میں تھوڑا سا انہیلدی ہے, لیکن سم ٹائمز اگر آپ لے رہے ہیں. اور اسی طرح بہت سی چیزوں کو انسان اپنے اوپر نعوذ باللہ خود ہی حرام ٹھہرا رہا ہوتا ہے, تو ایسے نہیں کرنا. یہ تقویٰ کی علامت نہیں ہے, جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں ہی کے لیے ہوں گی. بات یہ ہے کہ یہ پاکیزہ چیزیں قیامت والے دن خالص مومنوں کے لیے ہوں گی. دنیا میں کیا دیکھنا ہے کہ حلال و حرام میں تمیز دیکھیں, اور حلال آپ کے لیے دنیا میں بھی حلال ہیں. اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. جو علم رکھتے ہیں نا وہی پھر کھلی ہوئی آیات انہی کو واضح نظر آتی ہیں. اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے سنجیدگی کتنی ضروری ہے نا, بیٹھنا کتنا ضروری ہے. یہی چیز اگر ہم اپنے اپنے گھروں میں کر رہے ہوں تو تھوڑی دیر بعد مجھے تو کچن کا ہی خیال آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے, سنجیدگی ضروری ہے. اور جب ہم علم حاصل کریں گے نا تو ہی یہ آیات ہمارے لیے کھلیں گی اور ہم اس سے پھر سبق بھی حاصل کریں گے. کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا, چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوں, اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو بھی. یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں. اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری. یعنی یہ جو مشرکین مکہ کر رہے تھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. تو اسی طرح نعوذ باللہ اگر آج بھی ہم اپنے نفع و نقصان کا ذمہ دار کسی کو ٹھہراتے ہیں اور بڑے بوڑھوں کی باتوں میں آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہمارے خلاف کیا کر دیں گے, تو یاد رکھیے جب اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تو اپنے دل کو صاف کر لیں کہ نہیں میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے, تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ اس سے لمحہ بھر پیچھے نہ ہوں گے اور نہ ہی آگے ہوں گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مدت ختم ہو جاتی ہے نا, جس کا بھی ذکر ہوا تھا کہ ہر ایک کو ایک ہین دیا گیا ہے, مدت دی گئی ہے, تو نہ تو آپ اس سے پیچھے پاسٹ میں داخل ہو سکتے ہیں نہ ہی فیوچر میں جمپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس سے بچ جاؤں, آپ کو وہاں پر پہنچنا ہے. اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں, تو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ساتھ ہی ہدایت بھی اتاری. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہوئی. تو اب یہ چیزیں کس کے لیے ہیں, تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے, اور جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا ان کے لیے ہدایت آ گئی ہے. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیت جب ہم بار بار پڑھتے ہیں نا تو بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں, تو کیا ہم اس درجے تک پہنچے ہیں کہ کوئی تکلیف کوئی مصیبت آتی ہے تو کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہے. یہ جو درجہ ہے نا یہ قیامت میں تو ملے گا مومنین کو, اس کو دنیا میں محسوس کریں. اور اس کو دنیا میں پتہ ہے کون سا مومن محسوس کرتا ہے, جس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اتر چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ابھی پیچھے شکر گزاری کی اور کی بات ہو رہی تھی نا, تو جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں نا تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی کی تکلیف پر بھی شکر گزار ہے کہ میرے رب نے ڈالی ہے نا مجھ پہ, تو وہ اس کو ختم بھی کر دے گا. تو جتنی بڑی مصیبت تکلیف ہونا, آپ غم اور حزن کا شکار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ایک شیکنگ کنڈیشن آتی ہے لیکن آپ پرسکون ہیں, مطمئن ہیں, پھر آپ کا نہ تو لوگوں کے ساتھ رویہ بدلتا ہے, نہ آپ پینک ہوتے ہیں, نہ آپ اپنے فرائض سے غافل ہوتے ہیں. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی ایک طرف متقین ہیں اور اپنی اصلاح کرنے والے ہیں, دوسری طرف آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں.
کونی آیات کو یا شرعی آیات کو، اور اس سے تکبر کرنے والے ہیں، خود کو بڑا جاننے والے ہیں کہ میں تو خود بہت جانتا ہوں، یہ کیا اللہ نے کوئی ہدایت کی بات اتاری، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا جب وہ انکار کریں گے نا تو ہمیشہ کے لیے آگ کے ساتھی ہو جائیں گے، استغفر اللہ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی آگ ہی ساتھی ہو، ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو ہر وقت لگا ہوا ہو نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں مل جائے گا، یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہاں پر بھر لیں گے، یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کو فوت کریں گے تو وہ ان سے کہیں گے آج وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ اب یہ پیچھے سورہ الانعام میں بھی پڑھا تھا نا ہم نے کہ وہ ڈانٹ رہے ہیں ان کو اور ان کی جانیں کھینچ کھینچ کے نکال رہے ہیں، تو کہیں گے کہ اب دیکھو کہاں ہیں تمہارے شریک، وہ اب تمہیں چھڑا کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہ جواب دیں گے وہ ہم سے کھو گئے، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ اللہ فرمائے گا تم ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی امتوں کی امتیں اٹھا کے جہنم میں ڈالی جائیں گی، اور وہ جنوں میں سے بھی ہوں گی اور انسانوں میں سے بھی۔ جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو اپنی بہن یعنی اپنی جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کی دوسری جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی۔ اب یہ ساری چیز کو نا امیجن کریں، کسی جگہ پر رش کا ایک سما ہے اور آپ وہاں پر کسی کام کے لیے کھڑے ہیں اور مزید اور لوگ آتے چلے جا رہے ہیں، تو بندہ کتنا انوائے ہوتا ہے نا۔ اب یہ جہنم ہے اور جہاں پر آگ ہی آگ ہے، وہاں پہ جماعتوں کی جماعتیں پھینکی جا رہی ہیں، تو دوسری جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ یعنی ہم ان کے فالوورز سے ان کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنی زندگیاں تباہ کر لیں۔ زندگی میں دیکھیں کون ہمارے لیڈرز ہیں، کن کو ہم فالو کرتے ہیں، کون ہماری سیلیبریٹیز ہیں جن کے پیچھے پڑھ کر ہم نے، ابھی جیسے لباس کی بات ہو رہی تھی نا، جن کے پیچھے پڑھ کر ہم نے اپنا حلیہ کیا بنا لی ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کی طرح کا تو بن گئے، ان کی خواہشات کی پیروی تو کی، لیکن کیا ہم اللہ کی نظروں میں بھی محبوب رہے کہ نہیں؟ تو وہاں پر جب وہ پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو یا اللہ اب ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے، یعنی آج تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دنیا میں بھی آپ یاد رکھیں کہ کسی کے بہکانے سے ہم نہیں بہکتے، یہ ہمارے دل کی خواہشات ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی شیطان کا ذکر آ رہا تھا نا، وہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے لیکن ہم پر اس کا کوئی زور نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہاتھوں سے پکڑ کے لے جائے گناہ کے راستے پر۔ اور ان کی پہلی جماعت ان کی دوسری جماعت سے کہیں گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، چنانچہ تم اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے رہے ہو۔ یعنی تم اگر ہمیں بلیم کر رہے ہو تو تم نے خود کون سی اچھی زندگیاں گزار لیں، اب تو سبھی اسی میں جلیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو روحیں اوپر کی طرف اٹھائی جاتی ہیں، لیکن بدکاروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ جب وہاں پر جا کر فرشتے دستک دیتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں وہاں کے فرشتے نگران کہ کون ہے، تو جب انہیں بتایا جاتا ہے نا تو وہ دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ تو جنت کے دروازے جو ان سے ہیں، یعنی آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اعمال اوپر جا رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں نا، صبح و شام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، روحوں کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، نیک روحوں کے لیے۔ دنیا میں وہ جب سب سے اس کا اچھا نام ہوتا ہے نا، اس نام سے پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ نیک روح آئی ہے، تو پھر فرشتے اس کے لیے دروازے کھولتے ہیں، پھر ان نیک لوگوں کے نامہ اعمال کو علیین میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر روحیں جو ان سی ہیں واپس وہاں پر قبر میں لوٹائی جاتی ہیں، جہاں پر اب آ کر فرشتے اس سے سوال کریں گے۔ یہ سب کچھ جاننا ضروری ہے، یہ سمجھیں کہ یہ جو ہم نعوذ باللہ کچھ لوگوں کو ڈرامے اور یہ چیزیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں ان چیزوں کو جانو، یہ حقیقت ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے۔ تو لیکن جو بدروح ہوتی ہے نا، یعنی برے لوگ ہوتے ہیں، ان کی روحیں جب آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہیں اور ان کا نام وہاں پر بتایا جاتا ہے نا، تو فرشتے ان کے لیے دروازے نہیں کھولتے اور ان کی روحوں کو زمین کی طرف پٹکا دیا جاتا ہے اور ان کے نامہ اعمال کو سجین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ سجین بھی گہرائیوں میں ہے، اور یہی وہ روح، اور پھر روح جو ہے وہ واپس جسم میں لوٹائی جاتی ہے جہاں پر اس سے حساب کتاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بتا دیا گیا اب یہ جو حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، یعنی ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، بالکل ایسے جیسے اونٹ جو سب سے بڑا جانور ہے دیکھنے میں، جیسے وہ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایسے متکبرین اور آیتوں کو جھٹلانے والے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں نا گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا،
لیکن یہ جو کافر ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا. مہاد ہے اور غواش ہے، یعنی جو نیچے بستر آپ بچھاتے ہیں اور اوپر لیتے ہیں، استغفر اللہ. اب اس کو انسان امیجن کرے، کبھی اگر کھانسی لگی ہوئی ہو نا اور ہم نے اوپر ہمارے غلطی سے بھی بلینکٹ آ جائے تو کیسے وہ دل کو پڑتی ہے نا، اور انسان گھبرا کے پیچھے کر دیتا ہے. اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لے اور انہوں نے نیک عمل کیا ہے تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ایمان اور عمل صالح، اور پھر یہ کہ کسی کی ہمت سے بڑھ کر اس پر وہ نہیں ڈالا جاتا بوجھ. یعنی انسان پر جتنی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں نا وہ اس سے آگے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہم ہی ارد گرد کے کاموں میں لگ کے نا غفلت میں پڑھ کے تو ہم تھک جاتے ہیں. ہائے اب تو میں اتنی تھک گئی ہوں، نماز تھوڑی سی لیٹ کر لیتی ہوں. نہیں، مومن جو ہے نا وہ باشعور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالا، اتنے فرائض ہم پر ڈالا ہی نہیں. دل میں دیکھیں کتنی نمازیں، 5، اور اس میں سے بھی اگر فرائض کو نکال لیں تو پورے دن کے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 10 15 20 منٹ کتنے لگتے ہیں؟ سورہ الفاتحہ سے ہی رکعت پوری ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انسان غافل ہے اور اگر دوسرے کاموں میں پڑا رہے تو پھر یعنی اللہ پر کوئی الزام نہیں ہے. ہم خود ہی اپنی وسعتوں کو گھٹاتے ہیں اور جب فرائض کا وقت آتا ہے تو ہم تھک جاتے ہیں. اس چیز کو آپ نے رمضان میں بھی مد نظر رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ایکسٹرا کاموں میں نہیں پڑنا، سحریوں میں، افطاریوں میں خود کو وہیں پہ روک لینا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حملے ہوں گے، بار بار ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، دنیا میں بھی ہوتے ہیں. ادھر آپ موبائل پکڑ کے اپنا سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہو اور ساتھ ہی آپ کو کوئی خیال، آپ کے وسوسہ آیا ہے اور آپ کسی اور ایپ پہ چلے گئے ہیں اور وہیں پہ آدھا گھنٹہ ضائع. اس کے بعد پھر بچہ آ جائے گا، آپ کہیں گے او میں تو ابھی پڑھنے بیٹھی تھی. نہیں، اب تو اس کا کام دیکھنا ہے نا، اس کو بھوک لگی ہے، وہ آپ کا فرض ہے، اب آپ اٹھ جائیں. ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے اپنا وقت آپ کو اللہ نے دیا تھا اپنے دین کے کام کے لیے وہ آپ ضائع کر چکے. تو اس غفلت سے انشاءاللہ نکلنا ہے. اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے. یعنی وہاں پر بھی وہ اللہ ہی کے شکر گزار ہوں گے، کوئی تکبر نہیں ہے. اور پھر یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو کینہ ہوگا نا وہ ان دلوں سے نکال لیا جائے گا. دنیا میں بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، جیسے ہم ہی یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی کینہ ایک دوسرے کے بارے میں آ ہی جاتا ہے، کوئی رہ ہی جاتا ہے نا بغض. تو یہ سب کچھ وہاں پر دھو دیا جائے گا. اور بعض اوقات جی جیسے میں پڑھ کے اتنی ہنسی آئی، اتنا نہیں مجھے لطف آیا یہ حدیث. جی شیئر کریں. اگر آپ چاہیں ہاں جی شیئر کریں. کیونکہ ظاہر ہے ہم جب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں اجتماعیت میں، اور ظاہر چیزیں تو اوپر نیچے ہوتی ہیں، سب اپنی جگہ پہ چیزیں. تو انہوں نے لکھا کہ دنیا کی زندگی میں نیک لوگوں کے درمیان اگر کچھ رنجشیں، بدمزگیاں اور آپس کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، آخرت میں وہ سب دور کر دی جائیں گے، ان کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں گے. وہ مخلص دوستوں کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گے. ان میں سے کسی کو یہ دیکھ کر تکلیف نہ ہوگی کہ فلاں جو میرا مخالف تھا اور فلاں جو مجھ سے لڑا تھا اور فلاں جس نے مجھ پر تنقید کی تھی آج وہ بھی اس ضیافت میں میرے ساتھ ہے. اس آیت کو پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا. میں سوچنے لگی کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو ماشاءاللہ سے سب جیسے عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اور ان کے درمیان بھی جب دین کا کام ہوتا ہوگا تو کچھ اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہوں گی، اور یہ لوگ بھی. اور لیکن ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت بھی ہے کہ اگر کوئی چیز ان کی کھوٹ ہوگی یا کوئی چیز کمی ہوگی یا کوئی چیز نا، اور یعنی کہ مجھے اتنا بے اختیار ہنسی آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سارے مین صحابہ کرام کا نام لے کے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہم لوگ وہاں پہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور مجھے بھی یہاں پر وہی جنگ جمل اور اس کا یہ خیال آ رہا تھا، دوسری جو ہوئی تھی جنگ، کہ دل میں خیال آتا نا کہ یعنی اتنے کہ بار صحابہ کرام کے آپس میں ہی جو ہے جنگیں ہوئی ہوئی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر یہ سب کچھ نکال دیں گے. یہ جو کینہ اور بغض اور ایون جو حسرت ہے نا، کہ قیامت والے دن مومنین کو حسرت ہوگی کہ کاش میں بھی وہ بلند درجات پا لیتا، لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں حسرت کے ساتھ زندہ رہنا، ہر وقت دل میں کوئی کینہ ہے کسی کے لیے یا بغض ہے یا حسد ہے کہ وہ تو اتنے بلند درجات پہ میں نیچے ہوں. نہیں، پھر وہاں پہ جب کنترا کے پل پہ پہنچیں گے نا، جہنم کے یعنی پل صراط سے گزرنے کے بعد جب آپ آگے پہنچیں گے نا تو جنت میں داخل کرنے سے پہلے کنترا کے پل پر مومنین کے دل صاف کر دیے جائیں گے. اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ دنیا میں دھلائی کرنی کتنی ضروری ہے دلوں کی، کہ جنتیں تو ہیں ہی ایسے
صاف ستھرے دلوں کے لیے، قلب سلیم لے کر جو وہاں پر داخل ہو. تو روزانہ اپنے دل کو پاک کر دیا کریں. کسی کے خلاف کوئی بھی رنجش، کوئی دل میں کوئی ہلکا سا دھاگے برابر بھی کوئی خیال ہے نا، اس کو بھی نکال دیا کریں. یہ اس میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے، آپ ہلکے ہو جاتے ہیں بہت، آپ پھر لطف پاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایسے ہلکا کر دیتے ہیں اور انسان حقیقتاً ایمان کی حلاوت انسان محسوس کرتا ہے. جزاک اللہ. بلکہ میں نے یہ آپ سے شیئر کرنا ہی تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں نا میری نظروں سے رہ جاتی ہیں، اس کا ایک اسائنمنٹ کا برڈن ہوتا ہے. مستقل بولتی بھی ہے نا، نہیں جیسے تو آپ اگر کوئی شیئر کرنا چاہیں تو ضرور انشاءاللہ. اچھا، اب وہاں پر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے شکر گزار ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ایسے نہیں تھے کہ ہدایت پاتے. بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہو جو تم کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قدردانی فرمائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں لیکن ان کے اعمال کی قدردانی کی جائے گی. اچھا، اب اس میں جو ہے نا اعمال کا معاملہ پتہ کیا ہے، یہاں پر ایک حدیث میں پڑھ دوں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی. صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے اپنے دامت میں نہیں سمیٹ لے گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب اس میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے اعمال کی کیا بیچ میں ہے نا کام. تو آپ کے اعمال جو سے ہے نا، وہ جو ابھی میزان کی بات ہو رہی تھی، وہ آپ کو اللہ کی رحمت کے قابل بنا رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت آئے. ٹھیک ہے، جب اعمال کے پلڑے بھاری ہو گئے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر آئے گی. لیکن جنت کے ہم حقدار پھر بھی نہیں ہیں. آپ خود سوچیں، جنتیں کہاں ان کا بلند مقام اور کہاں نعمتیں، ہمیشہ کی نعمتیں. تو کیا ہماری 4-5 خلوص سے پڑھی گئی نمازیں ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہم اس میں داخل ہو جائیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر داخل فرمائیں گے. اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا، کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ دوزخی کہیں گے ہاں. پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. تو یہ سارے وعدے وہاں پر سچے ہونے والے ہیں. جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اتاری ہوئی آیات میں کجی تلاش کرنا، کہیں ہم تو نہیں ایسا کر دیتے نعوذ باللہ کہ فلاں حکم اللہ نے کیوں اتارا، عورتوں کے لیے کیوں اترا ہے. یہ بڑے ان شکوک سے نکلنا بڑا ضروری ہے. آج کل اسی میں ہی جو ہے نا، اور بڑی یعنی اپنے ہمارے جو بچے ہیں نا، لڑکیاں، وہ بھی بعض اوقات کچھ ایسا سوال کر دیتے ہیں کہ دل پکڑا جاتا ہے کہ نہیں نعوذ باللہ اللہ کی دین میں کجی ڈھونڈ رہے ہو، سب کچھ تو ملا ہے تمہیں. اللہ تعالیٰ نے تو جنس ہی الگ بنائی، مرد الگ جنس ہیں، عورت الگ جنس ہیں. تو کبھی بھی کجی نہ انسان تلاش کرے. اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے اور ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا. یعنی اب یہی دراصل آراف ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ الاعراف ہے. اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور دوزخی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو. آراف والے جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے. آراف والے وہ ہیں جن کے اعمال کے پلڑے جو ہیں برابر ہو گئے ہیں، تو وہ امید رکھتے ہوں گے. اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فائنلی جنت میں داخل فرما دیں گے. لیکن یہاں پر رک کر ذرا یہ سوچیں کہ جب رزلٹ پوسٹ پون ہو جاتا ہے نا تو دنیا میں ہی کیا حالت ہوتی ہے. بیک ہوم سے اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو تو بورڈ کے ایگزامس ہوتے تھے نا، تو جب رزلٹس آتے تھے نا تو کچھ کے پوسٹ پون ہو جاتے تھے، یا تو ان کے پیپرز گم ہو جاتے تھے یا کچھ مسئلہ ہو جاتا تھا. تو وہ جو تھوڑی سی جان کنی کی کیفیت ہوتی ہے اس سے بندہ گزرتا ہے نا جیسے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچائے اور ہمیں براہ راست جنت میں ہی داخل فرما دے. اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی، اب یہ آراف پر بیٹھے ہوئے جہاں پر ان کو جنتی دوزخی سب نظر آ رہے ہیں. دنیا میں انسان نے اتنی ترقی کر لی، یہاں بیٹھے آپ دور کے کسی بندے کو دیکھتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے سامنے ہے. تو کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر. اور آراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے. اب وہاں پر وہ پہچان بھی رہے ہیں لوگوں کو، یعنی آراف پر ہیں. اور جنت دوزخیں جو ہیں چھوٹی نہیں ہیں، بڑی ہیں، لیکن وہاں سے وہ ان کو ان کے چہروں کی کچھ خاص علامات سے پہچان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھ لو آج تمہارا نہ تو تمہیں تمہارا جتھا کام آیا ہے اور نہ ہی تکبر تمہیں کام آیا. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ دنیا میں ہوتا ہے نا، ایمان والوں کو ایسی باتیں ہی سننی پڑتی ہیں لوگوں سے کہ تم کس راہ پر چلی ہو، نیا دین تم نے اپنا لیا، تمہیں کیا یقین ہے کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں. ان سے تو کہہ دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے. وہی بات اب ہر کوئی اپنی اپنی جگہ میں محسوس کرے
کہ کیا ایمان کی یہ حلاوت ہمارے اندر ہے، ہم نے اس درجے کو پا لیا کہ کوئی خوف کوئی غم نہیں. بھئی میں نے اللہ کے حکم کو مان لیا، اب میں نے ایک بات کر دی، اب اگلا نہیں مانتا نہ مانے، مجھے اسی پر قائم رہنا ہے. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں عطا کر دو. پانی اور رزق، دنیا میں پانی پلانے کو نا لازم پکڑ لیں. یہ آپ یہ دیکھیں کہ پانی پلانے کی وجہ سے وہ عورت بخشی گئی تھی گناہ گار. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ہم جو ہے نا یعنی پانی پلانے میں بھی کنجوسی کر جاتے ہیں نا، کہ میں نے جگ بھر کے تو رکھ دیا، بھئی اگر اگلا مانگ رہا ہے تو انڈیل کے دے دیں. یہ بڑے کاموں میں سے ہے، تو وہاں پر انہیں پانی چاہیے ہوگا، کچھ ہمیں عطا کر دو. جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں. تو جنتیوں کو تو معلوم ہے نا کہ کیا ان کے لیے حرام ہے جہنمیوں کے لیے. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، چنانچہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. تو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا نہیں ہے مومنین کے لیے، وہ اس کو اپنے لیے آخرت کا سامان سمجھتے ہیں کہ مجھے اسی سے اپنی آخرت کو کمانا ہے. لیکن یہاں پر رک کرنا ایک جو بنیادی چیز ہے نا اس کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ بنیادی طور پر دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہی ہے. یعنی یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے، یہ ہمیشہ کی قیام گاہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، بچے ہو گئے چلو اب ان کی ایجوکیشن پوری ہو گیا، میں آرام کر لوں. آرام نہیں ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے، بچوں کی شادیاں ہوگی میں آرام کر لوں، بچوں نے اچھی اسٹڈیز لے لی میں آرام کر لوں. یہ آرام کا گھر نہیں ہے. یہ صرف ایک آپ کے سامنے ایک اسٹیج پلے ہو رہا ہے، ایک پورا یعنی جیسے کٹ پتلی تماشا ہے جس میں آپ کو ڈفرینٹ فیزز سے گزارا جا رہا ہے. اسی فیز میں خود کو سمجھا کریں. اب کسی ڈرامے میں اگر آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس ڈرامے میں آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اسی کو چھوڑ کے پھر اگلے اس میں داخل ہو جاتے ہیں نا، سین میں، کسی اگلے سین میں یا منظر میں آپ کو بھلائیاں مل رہی ہوتی ہیں. بالکل یہ ایسی ہی فیز ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں. آپ کو برائی ملی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو بھلائی ملی آپ کیا کرتے ہیں. یہ ہمیشہ کی قیام گاہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا اس کا بدلہ آپ کو وہاں پر ملنے والا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، لیکن جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اسی دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہیں پہ شہید رہ جانا ہے، اور پھر جب ان کو نعمتیں نہیں ملتی تو وہ اس کے حصول کے لیے ہر طرح کے حرام راستے بھی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح انہوں نے بھلا دیا اپنی قیامت کے دن کی ملاقات کو، دنیا میں ہی کھوئے رہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو بھلا دیں گے. اللہ تعالیٰ کی اس میں نہیں ہے بھول. یہ دراصل سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی جب جس کو ہم بھول جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بھول گئے، تو بالکل ایسے ہی جہنم میں بند کر کے بھولا دیے جائیں گے. استغفر اللہ، چاہے وہاں پر چیخیں کچھ بھی کریں، جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. سب کچھ کھول کھول کر ہمیں بیان کر دیا گیا ہے، جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں. تو ایمان لانے والے ہی اس سے ہدایت اور رحمت حاصل کرتے ہیں. ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام یعنی قیامت کا انتظار ہے. جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس دن کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں یا ہم دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. تو حسرت کے مارے کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم اچھے عمل کر کے آ جائیں. بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں جو وہ گھڑتے رہتے تھے. یعنی جو سب کچھ انہوں نے کھڑاک پالا ہوا تھا وہ تو ختم ہو گیا اور وہ دنیا میں لوٹائے نہیں جائیں گے. یہ اصل حسرت ہے نا. تو جب کوئی بندہ چلا جاتا ہے نا تو اس کے لیے یہی حسرت ہوتی ہے کہ اس کے اعمال کا وہ جو مہلت ہے نا وہ ختم ہو گئی. تو اسی طرح ہم بھی نہ بھولیں کہ ایسے ہی ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے اور وہاں سے واپسی نہیں ہے. بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت دی جا رہی ہے، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو مشرکین مکہ جس طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اس کے لیے بھی آپ کو دلائل جو ہیں اس سورہ میں ملیں گے. وہ دن کو رات سے اسی طرح ڈھانپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج چاند اور تارے پیدا کیے کہ وہ سب اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں. آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کے لیے روا ہے. اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے. یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب مخلوقات کو پیدا کیا ہے، یعنی الخلق اگر اس کے لیے ہے تو الامر بھی اسی کے لیے ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا. انسان کو بنا کر آزاد نہیں چھوڑا گیا، تمہیں اسی حکم کے مطابق عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور تمام مخلوقات جن کا ذکر یہاں پر آیا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، دن ہے یا رات ہے، سورج چاند ستارے،
سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان میں پھر حکم بھی دوڑا دیا، سب کی طرف وہی کر دی کہ تم نے کیا کیا کام کرنا ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے یہ اس پنکھے کی ایک فزیکل فارم ہے، یعنی وہ تخلیق ہے وہ، اور اس کے اندر جو کرنٹ دوڑ رہا ہے نا وہ اس کا امر ہے، جو کرنٹ آپ تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح ہر مخلوق کو اس کا امر سمجھا دیا گیا، ہمیں بھی بتا دیا گیا ہے۔ ہم اس پر لگے ہوئے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمیں اختیار کی آزادی ہے، مرضی ہوتی ہے تو کام کرتے ہیں، نہیں ہوتی تو نہیں کرتے ہیں۔ تو بہت ہی بابرکت ہے اللہ رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شرک کے حوالے سے یہ آیت یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے الخلق والامر کا، اس لیے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو رب تو مانتے تھے، کس بات کا انکار کرتے تھے؟ اس کے حکموں کا انکار کرتے تھے نا۔ تم اپنے رب کو آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آہوزاری کرتے ہوئے چپکے چپکے پکارو۔ ہم کب پکارتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت بہت زیادہ آ پڑتی ہے نا، اس وقت ہماری آہوزاری دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اور لیکن اس میں بھی دعا میں بھی حد سے نہیں بڑھنا کہ چیخ چلا کے اللہ کو پکارا جائے، یا ان چیزوں کے لیے پکارا جائے جو کہ وہ یعنی بالکل ہی جیسے معجزہ ہے کہ یا اللہ مجھے کسی جگہ کا بادشاہ بنا دے، یہ بھی جو ہے حد سے بڑھنے میں آتا ہے۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو اور اللہ کو خوف سے اور طمع کرتے ہوئے پکارو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے ساتھ پیدا فرمایا، جیسا ابھی پیچھے ذکر آیا نا۔ تو یہ جو بگاڑ ہے نا، یہ تو انسانوں نے اس میں پیدا کیا ہے، اور بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں تو احسان کرنے والے بن جائیں، اور احسان کا معاملہ جو ہے نا مشکل ہوتا ہے، ہم تو مشکل سے برابری کے معاملے پر آتے ہیں، تو احسان تو اس سے بھی اوپر ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ یہاں پر رحمت سے مراد بارش ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک اور آیت کے ذریعے سمجھا دیا گیا کہ تم دیکھتے نہیں ہو زمین بنجر ویران پڑی ہوتی ہے، پانی سے کیسے لہلہا اٹھتی ہے، تو تم اس بات کے کیسے انکاری ہو کہ اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے تو تمہیں زمین سے نکالیں گے، لیکن ہم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص ہی نکلتی ہے۔ تو یہاں پر اگر بارش کو وحی الہی سے تعبیر کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی وحی الہی ہوتی ہے، کچھ دلوں پر ایسے پڑتی ہے اور اس سے ایسے شگوفے پھل اور فروٹ اور ہر طرح کی پیداوار اگتی ہیں، نہ صرف وہ بندہ خود سیراب ہوتا ہے بلکہ آگے اتنی مخلوق کو سیراب کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ آیات ہیں کہ بعض اوقات کسی ناقص دل پر پڑتی ہیں تو وہ اس سے کچھ بھی نہیں لیتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں، پھر شکر کا معاملہ آ گیا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کا عذاب آنے سے ڈرتا ہوں۔ تو یہاں سے قوموں پیچھے جو ہے نا کائنات کی نشانیوں سے سبق سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تاریخ کے قصوں سے سبق سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے اللہ کا حکم مانا ان کا کیا انجام ہوا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم ہیں، جن کا ذکر یہاں پر شروع ہوتا ہے۔ اس کی قوم میں سے بعض سرداروں نے، یعنی ایلیٹ کلاس اس کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ یعنی جب آپ ایسا دین جو اصل ہے جس سے لوگ ہٹ چکے ہیں نا وہ انٹروڈیوس کرائیں گے نا تو ایلیٹ کلاس تو کہے گی یہ تم نیا دین لے کر آئے ہو، تم تو خود گمراہ ہو۔ تو یہی نوح علیہ السلام سے کہا گیا میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے نا وہ تمہارے پاس نہیں ہے، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، میری بات مان لو۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کی ذریعے سے نصیحت آ گئی جو تم میں سے ہے؟ یعنی اس بات پر حیران ہوتے ہو کہ میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے تھے کشتی میں بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے۔ تو یہاں پر دراصل یہ پورا اگر آپ قصہ پڑھیں گے تو جس کشتی میں آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچایا گیا تھا وہ خود ایک بہت بڑی نشانی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر چیز تو تہہ آب آ گئی تھی، آسمانوں سے بھی پانی برس رہا تھا اور زمین سے بھی، اور یہ کشتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم سے اپنی آنکھوں کے سامنے نوح علیہ السلام سے تیار کروائی تھی۔ پہلے درخت لگائے گئے تھے، پھر ان کو جو ہے ان کے ساتھ یہ کشتی تیار کی گئی اور یہ اوپر سے کور کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں یہ نشانی آج بھی موجود ہے، تو جھٹلانے والے پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا قوما عمین، وہ دل کے اندھے تھے، آنکھیں تو ان کی دیکھتی تھیں لیکن بصیرت نہیں رکھتے تھے. تو دلوں کا جو اندھا ہوتا ہے نا وہ اپنی آخرت کی حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، کیا تم پھر ڈرتے نہیں ہو؟ اب ان قوموں کے قصے جو ہیں مشرکین عرب کے ہاں بھی زبان زد عام تھے. اور ہوا کیا کہ نوح علیہ السلام کے جو باقی باندہ یعنی ایمان لانے والے لوگ تھے، انہی کی نسلوں میں پھر شیطان نے ان کو پھر سے بہکا دیا، اور پھر یہ صورتحال ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہود علیہ السلام کو بطور رسول کے اٹھایا. اس کی قوم میں سے کافر چودھری کہنے لگے. اب پھر یہاں پر ایلیٹ کلاس کا جو ہے نا وہ رویہ دیکھ لیں. بے شک ہم تجھے بے وقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں. وہی بات جو پہلے نوح علیہ السلام کو کہی ہے کہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اب یہاں پر کہہ رہے ہیں بے وقوف لگتے ہو تم ہمیں، اور ہمیں تو لگتا ہے تم ہی جھوٹ بول رہے ہو. ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. اب رسول کے کردار میں ہمارے لیے کیا خاص بات ہے کہ وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آئے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم خود شیکی ہوتے ہیں نا، تو کوئی ہمیں ہلاتا ہے نا اور کہتا ہے نہیں اسلام کے اس حکم پہ آج کی دنیا میں نہیں عمل ہو سکتا، آج کے زمانے میں عمل نہیں ہو سکتا، تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو کہہ رہی ہے، ہاں ایسی بات ہے. نہیں، یہاں پر دیکھیں ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں. تو جب آپ لوگوں کی طرف پیغام لے کر جائیں گے تو ابلاغ کرنا ہے اور ان کی خیر خواہی کرنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی دن ہمارا ہی جیسا بن جائے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہم خود یہاں پہ کتنے سالوں میں کیسے یعنی پہنچے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یعنی ان کی خیر خواہی کریں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. یہ خیر خواہی نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں، بلکہ نان مسلمز کے لیے بھی. لیکن نان مسلمز کے پاس سے بھی ہم بعض اوقات تکبر کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، حالانکہ یہ دین ہماری کوئی میراث ہے جو ہمیں اللہ نے دے دی. اور بعض اوقات ہم جو ہے ان کو ٹھیک طرح سے دین پریزنٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب انسان کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے نا کہ یا اللہ جس آگ سے تو نے مجھے بچانا نا، میں ان کو بھی بچانے والی بن جاؤں، ان کو پیغام دے دوں کسی طرح سے. تو یہ رسولوں کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ وہ خیر خواہ تھے اپنی قوموں کے. اور امین ہوں، یعنی جو پیغام مجھ تک پہنچا ہے ایز اٹ از میں نے آگے پہنچانا ہے. کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ یعنی یہ بھی ہوتا ہے، آج آپ کھڑی ہوں گی نا تو اپنی فیملی والے کہنا شروع ہو جاتا ہے کل تک تو تم ہماری جیسی تھی، آج تم نے کوئی نیا دین پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عام بات ہے جو لوگوں کی طرف سے کہی جاتی ہے. اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اب انہیں نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں اور تمہیں قد و کامت میں بڑھوتری دی. بلا لہٰذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اللہ کی نعمتیں یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شکر بڑھتا ہے نا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو اس حکم پر ہم کیسے عمل کریں گے کہ آج ہی دیکھیں جو چھوٹی چھوٹی کوئی بھی نعمت ہے نا، آنکھوں کی نعمت ہے، ہاتھوں کی ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تاکہ تم فلاح پاؤ. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، انہوں نے چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ عبادت کرتے تھے. یعنی اب ان کے لیے یہ بڑی اچنبے کی بات تھی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں. چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے. اس حد تک اپنے دین پر، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر پھنسے ہوئے تھے کہ یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ. تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی نا ہمارا حال یہی ہے. دنیا کے معاملے میں تو ہم اپنے باپ دادوں کی پیروی نہیں کرتے، لیکن دینی معاملات میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں مزید کچھ اور بھی اپنے لیے اکٹھا کرنا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں اتنا ہی کافی ہے. ماں نے جو نماز سکھا دی نا، جو صورتیں ماں باپ نے بچپن میں 10 صورتیں حفظ کرا دیں وہی کافی ہیں. اسی آگے بڑھیں، رغبت کریں اس میں نا انشاءاللہ. ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا ہے. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں؟ یعنی یہ جیسے قوم نوح کے 5 بت تھے نا اور ان کے مختلف نام قرآن میں آئے ہیں، اسی طرح مشرکین عرب نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، لات، عزیٰ، منات وغیرہ. اور یہ پتہ کیا انہوں نے الہ کا مؤنث لات بنایا ہوا تھا، العزیز کا مؤنث عزیٰ بنایا ہوا تھا، اور اسی طرح سون. تو کیونکہ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور اسی طرح جو جننی ہیں نا وہ بھی ان کے جو ہیں مندروں وغیرہ میں ایسی جگہوں پر ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک مندر ہی ان کا تباہ کیا گیا تھا نا، تو اس کے تہہ خانے سے شیطان جننی باہر آئی تھی.
ٹھیک ہے، تو یہ نام انہوں نے خود ہی رکھے ہوئے تھے نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم مجھ سے یعنی نبی کے زبان کہ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. اللہ نے نہیں کہا تھا کہ ان کو تم جو ہے اولیاء اللہ بنا لو، یا یہ کہ سر پر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دو. چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ابلاغ کر دینا، ٹھیک ہے، اور اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنی. دوسروں کو اس راہ پر لانے کے لیے خود ان جیسے نہ بنیں، اور نہ ہی یہ انتظار کریں کہ وہ کب اس راہ پر آئیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، شیطان کا یہ بھی بہکاوا ہوتا ہے کہ اب میرا خاوند نہیں مانتا تو میں اپنی سپیڈ سلو کر لوں، چلو اب یہ بھی اسی کاموں میں پڑا ہوا تو میں بھی چلو ٹی وی دیکھ رہا ہے، خیر ہے میں بھی دیکھ لوں، کیا ہے اب کیا کروں اس وقت میں اور کیا کر سکتی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو اپنی راہ پر جمے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں. تم بھی کر لو جو تم کر رہے ہو، وہ کرتے رہو اور انتظار کرو. پھر ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ تھے اور اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. تو ہلاک کر دیے گئے وہ لوگ جو نہ ماننے والے تھے. اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے خاص نشانی ہے. یہ انہوں نے منہ مانگا معجزہ مانگا تھا جو ان کے پاس آ گیا. چنانچہ تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں بہت دردناک عذاب پکڑ لے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یاد رکھیں کہ جب قوم منہ مانگا معجزہ مانگتی ہے اور وہ اس پر اتار دیا جاتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت کے لیے، یعنی یہ جو قوم تھی نا مشرکین مکہ، ان کے لیے مہلت کا دروازہ کھلا رہنے دیا تھا. اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں، کوئی ایسی بڑی نشانی نہ اتاری جائے کہ جس کے بعد ان کی مہلت ختم ہو جائے. اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو. اب یہاں پر پھر دیکھیں، ہمیں بھی یاد کرایا جا رہا نا کہ تمہیں زمین کا جانشین بنایا گیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنی ساسوں کے انڈر تھیں یا اپنے ماں باپ کے گھروں میں تھیں، یا لیکن ایک زمانہ آتا ہے کہ آپ با اختیار ہوتا ہے نا، بلکہ ہر کوئی کسی نہ کسی حد میں تو اختیار رکھتا ہی ہے. اب دراصل آپ کا عمل دیکھا جا رہا ہے، آپ کیا کرتے ہو، کس طرح لوگوں سے آپ رویہ رکھتے ہو، کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہتے ہو. تو پھر نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں، اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو. رہتے محلوں میں تھے، اور یہ جو پہاڑوں میں گھر تراشنا نا، یہ ان کا دراصل ایک وہ تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہابی تھی. یعنی آج بھی دیکھیں کہ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں اور جو بڑی بڑی بلڈنگز یہ جو بڑے بڑے ٹاورز بنے ہوئے ہیں، کیا وہاں پہ کوئی رہتا ہے؟ نہیں، وہ صرف آپ کی جو ان سے تہذیب کا ایک عمدہ نشان ہے، اور پھر اس کو ہم نام بھی دے دیتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیا ہے، عجوبہ ہے، عجوبوں کے نام دے دیے گئے ہیں نا. تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا بھی کیا حال تھا. اور اسی طرح میں کبھی بینک کی بلڈنگز دیکھتی ہوں نا آج، تو کیسی سجائی گئی ہوئی ہوتی ہیں نا، اور کس طرح اس کو، حالانکہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے، واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، سودی نظام سارا وہاں پر چل رہا ہوتا ہے، لیکن کیسے ان کو سجا دیا گیا ہے نا. اور پھر وہ اسی پر متکبر ہیں کہ کیا ہم بنا کے رکھا ہے. چنانچہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو. تو آج ہم جو کر رہے ہیں نا، ہم سے پہلے کتنی ہی قومیں یہ سب کچھ کر چکی ہیں، تہذیب کے اعلیٰ مقامات پر وہ پہنچی تھیں، اعلیٰ عمارات انہوں نے قائم کی تھیں. آپ یہ دیکھیں کہ پہاڑوں کو تراشنا آج کے دور میں بھی آسان تو نہیں ہے، لیکن ان کا کیا حال تھا کہ باقاعدہ اس میں کھڑکیاں، دروازے اور پورے جو گھر ہے وہ تراشا ہوا تھا. اس کی قوم کے وڈیرے جنہوں نے تکبر کیا، یعنی بڑے بڑے لوگ کمزور سمجھے جانے والے ایمانداروں سے کہنے لگے، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ واقعی صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے. یعنی مومنین نے تو کہہ دیا، ہاں ہم تو مانتے ہیں جو یہ لے کر آئے ہیں. ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں. اب جس کو کہا گیا تھا نا، ان کو حکم تھا کہ اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، اس کی ٹانگیں ہی کاٹ ڈالیں. اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، اے صالح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے. استغفر اللہ. چیزیں سامنے نظر آئی ہیں، حق سامنے واضح ہوا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا معجزہ ان کو دکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد اسی معجزے کو ہلاک کیا ہے. اور پھر صالح علیہ السلام کو مزید کہنے لگے کہ جو تو عذاب چاہتا ہے لے آ ہم پر. پھر انہیں زلزلے سے، پھر
پھر انہیں زلزلے نے آ لیا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ گرے پڑے تھے۔ تب صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اب یہی تھا جو انہیں کہنا تھا کہ تم لوگ اپنے انجام کو کیوں پہنچے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور لوط علیہ السلام کو سوری ایک پوائنٹ مجھے بہت اہم لگ رہا تھا جی بتائیں کہ اونٹنی کا جو مارا تھا نا، وہ مارا تو ایک ہی آدمی نے تھا، لیکن اس کا جو عذاب تھا نا وہ پوری قوم نے اٹھایا تھا۔ تو یہاں پر وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ مارا ایک شخص نے تھا، لیکن چونکہ پوری قوم اس مجرم کی پشت پہ تھی اور دراصل اس جرم میں قوم کی مرضی جو تھی نا شامل تھی، اس لیے الزام پوری قوم پر آ گیا تھا۔ ہر وہ گناہ جو قوم کی خواہش کے مطابق ہو کیا جائے یا اس کے ارتکاب کو قوم کی رہنما پسندیدگی حاصل ہو جائے اس گناہ کو، اور وہ ایک قومی گناہ بن جاتا ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والا چاہے وہ ایک فرد ہو، لیکن اس کا پھر عذاب ساری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو گناہ قوم کے درمیان علل اعلان کیا جائے، پسندیدگی کے ساتھ علل اعلان کر دیا جائے، لوگ اس کو آہستہ آہستہ یوز ٹو ہونے لگے تو، اور قوم اسے گوارا کرنے لگے، وہ بھی قومی گناہ ہے۔ اور وہ گناہ چاہے دو لوگ نہ کر رہے ہوں لیکن علل اعلان ہو رہا ہے، پسندیدگی بھی شامل ہو رہی ہے، تو اس گناہ کا جب عذاب آئے گا یا جو بھی اس کا صلہ ہوگا وہ پھر بھگتنا پوری قوم کو ہوگا۔ اب وہ دنیا کے عذاب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے بھی خرافات کے نام پر اپنے دین میں اکٹھی کر لی ہیں، یا اسی طرح رسومات کے نام پر، ابھی جیسے باپ دادا کا ہی ذکر آ رہا تھا، اپنے کتنے آباء و اجداد کے کتنے رسوم ہم نے جو ہے اپنے سینوں کے ساتھ چمٹائے ہوئے ہیں، اور ہم اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، چاہے وہ فوتگی کے موقع پر ہوں، مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں، یا شادیوں کے موقع پر ہوں، تو وہ واقعی ہم پھر اس میں شامل ہیں نا، کہ واقعی یہ قتل تو جو ہے، یا ٹانگیں تو ایک بندے نے کاٹی، لیکن ساری قوم یہی چاہ رہی تھی، ساری قوم تنگ آئی پڑی تھی اس اونٹنی کے پانی پینے سے، حالانکہ وہ ان کو دودھ اتنا دیتی تھی، اور پورے دن کے لیے جو ہے ان کو آزادی تھی کہ یہ استعمال کریں۔ لباس کا بہت معاملہ آ گیا ہے نا، کہ جیسے یہ تو چلو ہم کھلے عام دیکھا ہاں، جائے اس تو کو ہم لوگ جو ہے ہم نہیں کہتے ہیں، ہم گھبراتے ہیں دوسروں کو کہتے ہوئے۔ تو اپنے شعور کو انسان جگائے رکھے، اپنی ممکن حد تک کوشش کرتی رہیں، لگی رہیں۔ ہمیں تو بار بار قرآن بتا رہا ہے نا کہ ہم پر تو صرف ابلاغ کی ذمہ داری ہے، وہ تو ہم پوری کرتے ہیں۔ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، حجت تو تمام ہو جائے گی نا۔ جیسے وہ اس میں سب کے قصے میں بھی یہی تھا کہ جو نہیں کر رہے تھے لیکن روک بھی رہے تھے کہ تم رک جاؤ، اپنے لیے حجت تمام کر رہے تھے وہ۔ اور پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ یعنی یہ ایک نئی چیز انہوں نے نعوذ باللہ انٹروڈیوس کروائی تھی۔ بے شک تم مردوں کے پاس آتے ہو جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا، تم انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ آج بھی آپ اگر کوئی دین کا حکم سامنے رکھیں نا تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی ملانی بنتی ہے۔ تو وہاں پر وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ ہم اپنی خواہش کے مطابق جو بھی کریں، ہم جنسی خواہش مردوں سے پوری کرتے، تم آج نئے آئے ہو تو تم بڑے پاک صاف بنتے، تو تم یہ بستی ہی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں یعنی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ اب یہاں پر جو بات لبنہ نے ابھی کی نا کہ یہ بھی پیچھے رہنے والوں میں یعنی شامل کیوں ہوئی تھی، حالانکہ یہ ان کے عمل میں شامل نہیں تھی، اس لیے کہ اس کی ساری ہمدردیاں لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تھیں۔ یہ آ کے بتاتی تھی کہ کہاں پر نوجوان لڑکے آئے ہیں، اور وہ فرشتے جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر آئے تھے اس کے بارے میں بھی یہی انفارم کرنے گئی تھی۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کی بیویاں جو ہوتی ہیں نا، ان پر حیا کے معاملے میں کوئی الزام نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وفادار کس معاملے میں نہیں تھی؟ دین کے معاملے میں نہیں تھی۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی بھی۔ یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، یہ بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ جو ابھی ماحول بن رہا تھا، ہمیشہ سے تھا ظاہر ہے، لیکن اب علل اعلان ہو رہا ہے، ان کے ڈے منائے جاتے ہیں یہ، یا ان کے کوئی خاص لباس اور خاص رنگوں کو ہائی لائٹ کرنا۔ تو ہماری اولادیں جو ان لوگوں کے درمیان میں ہے نا، وہ صحیح اگر وہ کر نہیں رہی ہیں نا تو کم از کم وہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھ رہی ہیں، اور وہ کیونکہ ہم نہیں سمجھ پا رہے اور ہم وہ بات نہیں کر پا رہے اپنی اولادوں سے، تو وہ جو وہاں سے لے رہی ہیں نا، تو وہ ایک نرم گوشہ رکھ رہی ہیں کہ یہ ایک فطری طور پہ، قدرتی طور پہ شاید ان کے ساتھ یہ عمل ہے، تو ہم لوگ کیوں ان کو ساتھ زیادتی کریں، ان کو ان کے اس پہ رہنے دینا۔ تو ہمارے لیے یعنی کہ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم
پہلے نمبر پہ اس کا پورا سمجھ اپنے اندر پیدا کریں اور اس سمجھ کے مطابق اپنی اولاد کو یہ سوچے بغیر کہ یہ بہت چھوٹا ہے اور میں کیا بتاؤں گا، وہ چھوٹا بہت کچھ سیکھ کے باہر سے آ رہا ہے، تو اس چھوٹے کو پورے طریقے سے اس کو سمجھانا تاکہ وہ جو بات پیچھے ہو رہی ہے نا کہ کر نہیں رہے لیکن نرم گوشہ رکھنا یا اس کو جانے دینے والا معاملہ کم از کم ختم ہو، ہماری اولاد بھی اس کو سمجھے اور وہ روک سکے یا برا ماننے کی اس پہ تو رہے نا ہمیشہ. یہ بہت جزاک اللہ خیر. کیونکہ یہ وہ فتنہ ہے نا جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اب، یعنی اس سے پہلے جو ابھی سود وغیرہ کی بات ہوئی یا خلافت ہماری ختم ہوئی، یہ تو پہلے فتنے ہیں نا جو ہم سے پہلے گزر گئے. اب جو اصل حملہ شیطان کا ہے وہ اسی تہذیب پر ہے، گھروں کو توڑنے پر ہے، بے حیائی کی طرف لانے پر ہے نا. اور ابھی جو آیا تھا نا کہ اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ تمہاری فطرت میں کیا رکھا گیا ہے. تو نعوذ باللہ اب تو اناؤنسڈ مرد کا مرد سے نکاح اور عورت کا عورت سے نکاح ہے، اور یہ واقعی ہم سب کو اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کوئی چیز اللہ نے نہیں اتاری، ان کی فطرت میں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اسی طرح یہ چیزیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیز سے آگے بڑھتی ہیں. آج اگر آپ کی لڑکی لڑکوں والا لباس پسند کرتی ہے اور وہ لڑکوں جیسا بننا چاہتی ہے تو اس کو روکیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بڑے بوڑھے اس چیز پر بادر ہوتے تھے، اور وہ لوگ جو ایسے چلنے دیتے ہیں کہ 3 بیٹیاں اس میں ایک بیٹا آ گیا اور وہ بھی کرتی اور ویسی ہی باتیں کرتا ہے اور اس کو وہ ٹوکتے نہیں ہیں تو وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. یا یہ کہ ان کے یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 4 بیٹیاں آ گئیں تو چھوٹے کو بیٹا بنا دیا جاتا ہے اور اس کو لڑکوں جیسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. یہ آپ ان کی شخصیت کو خود مسخ کر رہے ہوتے ہیں. جو اللہ نے اتارا ہے آپ اس پہ راضی نہیں ہیں، یہ اسی بات کا ثبوت ہے نا کہ آپ اس کو کچھ اور ہی بنانا چاہ رہے ہیں. اور بالکل اسی طرح جو نہ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور وراثت کے احکامات بھی ان کے لیے واضح ہیں. یہ ان کی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اب ٹھیک ہے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے، اس سلسلے میں اگر وہ آپریشن کے ذریعے کسی ایک خاص طرف جاتے ہیں تو وہ اس حد تک رخصت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے اور اس کو مذاق بنا لینا اور پھر آج لڑکی بن جانا اور کل اب میرا دل کر رہا ہے میں لڑکا بن جاؤں، حقیقتاً یہ المیہ ہے اور یہ ہمارے سامنے گزر رہا ہے. اور اس میں واقعی ہم نے اپنا پارٹ پلے نہ کیا، اپنے بچوں کو اس کی چیز کی رہنمائی نہ دی. اور پھر یہی جو بات ہو رہی تھی کہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا، اور کلرز اتنے وہ یعنی وہ ہیں نا جو اٹریکٹیو ہیں، رینبو کلرز اور یہ سب کچھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم تو خیر نان مسلم کنٹریز میں مسلمان ممالک جو ان سے ہیں وہ بھی نرم گوشہ رکھتے ہوئے اگر ان کے لیے قوانین پاس کریں تو واقعی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ پریشان نہ ہوا کریں کہ میری کون سنے گا بھائی، اور نہ ہی اس میں زیادہ وہ یہ بھی نہیں کہ اتنا زیادہ اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں، لیکن اپنی اپنی حیثیت استطاعت جیسا بھی کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا، جس حد تک ہے وہ آپ اپنا ذمہ داری ادا کر دیں. اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. اب یہ دیکھیں عذاب بھی کیسا نازل ہوا، اور کہتے ہیں کہ پتھر جو تھے نا وہ نام لگے ہوئے تھے کہ فلاں فلاں مجرم کے لیے فلاں فلاں. چنانچہ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا. اور پھر یہ کہ ایک عذاب نہیں آیا تھا ان پر، پتھروں کا بھی عذاب تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی جبریل علیہ السلام آئے اور پر کی نوک سے پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے کے گئے اور پھر الٹا دے مارا. اور وہی جو ہے وہ اب بلیک سی ہے. اور یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تم پاکیزہ بنتے ہو، اب آپ یہ دیکھیں کہ بلیک سی اتنا کنڈینس ہے کہ اس میں کوئی جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اس میں آپ اندر زمین کی یعنی سمندر کی تہوں میں جا ہی نہیں سکتے، اوپر ہی رہ جاتے ہیں. اتنا غلیظ اور گندگی اور بو والا ہے وہاں پر کہ استغفر اللہ. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں نا تو وہ کوئی نہ کوئی بیماری بھی لے کر آتے ہیں. تو وہ ویسے ہی لوگ ہیں نا جو کہ ان باتوں پر یعنی صرف ریسرچ کے چکروں میں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. استغفر اللہ. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ وہ جو جن چیزوں میں وہ لوگ پڑے ہوئے تھے نا، ہماری امت بھی کسی نہ کسی حد تک ان چیزوں میں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے خاص اس امت پر کہ عذاب بڑے بڑے نہیں آتے لیکن چھوٹے چھوٹے کہیں نہ کہیں جھٹکے پڑتے ہیں، تو دیکھنے کی ضرورت ہے.
اب ناپ تول میں کمی، شعیب علیہ السلام کی قوم اس میں مبتلا تھی، شرک میں تو مبتلا، اب یہ ساری اقوام جو ہے نا شرک میں تو مبتلا تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص برائی میں مبتلا تھی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اب ناپ تول کی کمی کے حوالے سے بھی ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کیسے ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. حقوق میں ڈنڈی مارتے ہیں، لینے کو ہم پورا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. بالکل اسی طرح بازاروں میں جب ہم جاتی ہیں تو وہاں پر بھی دیکھا کریں کہ ہم کیسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور تم زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. تو ایمان کی علامت کیا ہے کہ ناپ تول میں پورا وزن دیا جائے. اور ناپ تول میں پورا وزن کیوں نہیں دیا جاتا؟ آپ کیوں مصر ہوتی ہیں اس بات پر کہ بیچارہ دکاندار اپنی قیمتی خرید سے بھی کم آپ کو دے چیز؟ کیوں عورتیں اتنی بحث کرتی ہیں بتائیں؟ بچت کرنے کی، اس کے لیے بچت کرنی، دنیا کی بچت. ٹھیک ہے، تو جب ایمان نہیں نہ ہوتا، جب انسان آخرت پر اس طرح سے ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ اس کی تو دنیا نظر ہی اس کی دنیا پر لگی ہوئی ہے، تو وہ چاہتا ہے ادھر سے بھی بچا لے، ادھر سے بھی بچا لے، سارا فائدہ میں ہی سمیٹ لوں. تو پھر اس سے بڑھ کر کیا کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کو بھی مارنا شروع کر دیتا ہے. تو ناپ تول میں کمی کیا کرتی ہے، یہی کر رہے ہیں کہ دوسروں کے حقوق کو مارتے تھے. اور تم ہر ایک راستے پر مت بیٹھو، تم اس شخص کو ڈراتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لے، اور تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو. اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فسادیوں کا انجام کیسا ہوا. اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر ایمان لے ہیں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور کچھ دوسرے ایمان نہیں لائے ہیں، تو تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ہم اللہ کے فیصلے کا بھی انتظار نہیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آج ہم نے تبلیغ کی اور آج دوسرا بندہ ہمیں ویسا لگ کے دکھا دے، اور اگر نہیں لگتا ہے تو میں آج تم سے کاٹتی ہوں، اب تو میں تم سے ملوں گی نہیں. نعوذ باللہ. تو نبیوں کے کردار میں ہمارے لیے کتنی باتیں، ابلاغ کرتے چلے جانا ہے حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ. دوسرے کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، یہ تو آپ کا امتحان ہو رہا ہے. آپ اس درجے پر پہنچ گئے ہیں، آپ دوسروں تک آپ نے کیسے یہ پیغام لے کر جانا ہے، بہت ہی صبر کے ساتھ. اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا ہے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے. شعیب علیہ السلام نے کہا کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں اگرچہ ہم اس سے کراہیت کرتے ہیں. تو مومن کا یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. آمین. ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی اگر ہم دوبارہ سے اسی دین میں پلٹ جائیں تو اس کا مطلب جو باتیں ہم اب تک کر رہے تھے وہ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے تھے. نعوذ باللہ. اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے. ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی وسعت ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت میں ہے. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور ہم دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو کیا ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں؟ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا تو آپ کے لیے دین پر جمنا آسان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اللہ کی بات مانتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اب میں جم گئی ہوں دین پر. اب جو بھی مشکلات رکاوٹیں آئیں گی وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے. اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے. اب یہ دیکھیں کہ وہ بلیک میلنگ ہو لی ہے نا، جیسے تو ہوتا ہے ایسے کہ آپ آئے ہو آج کسی جماعت سے جڑے ہو تو کوئی آپ کو کہنا شروع ہو جائے گا اور تمہیں نہیں پتا وہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتی، تم کدھر جا پڑی ہو. ٹھیک ہے، پھر انہیں زلزلے نے آپ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. تو ان کا بھی وہی انجام ہوا. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. استغفر اللہ. اس حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے. پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر کر کہا اے میری قوم، یقیناً میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافر قوم پر کیوں غم کھاؤں؟ یعنی میں نے تو اپنا ابلاغ پورا کر دیا. اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. تو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ ہم سب ایک ڈرامے میں ہیں، اب اس میں آپ کو تنگیوں سے بھی آزمایا جا رہا ہے اور خوشحالیوں سے بھی آزمایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اور تنگیوں میں جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو اس وقت اس کا کیا دیکھا جا رہا ہوتا ہے؟ اس کا عمل دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ اللہ کی طرف اتنا متوجہ ہوتا ہے. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یعنی جب وہ پلٹے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور طرح سے آزمایا کہ ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، یعنی نعمتیں انہیں خوب مل گئیں اور وہ کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی. استغفر اللہ.
تو یہ اللہ تعالیٰ کا تدریجاً پکڑنا ہوتا ہے، یعنی ان کو مہلت دی جا رہی ہوتی ہے. پہلے ان کو برائیوں سے آزمایا گیا کہ شاید وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، وہ نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے. تو کبھی اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اترتی چلی جا رہی ہیں نا، تو یہ سوچا کریں کہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ محال تو نہیں ہے، تدریج مجھے مہلت تو نہیں دی جا رہی ہے کہ میں اس سے پلٹ آؤں. اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے عملوں کے باعث پکڑ لیا جو وہ کرتے رہے تھے. تو پیچھے جو ہم ساری باتیں ابھی پڑھ رہے تھے نا، تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ایمان اور تقویٰ اختیار کر لیں گے تو شاید دنیا ہی چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. صبر تو کرو، جمع تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح اللہ کو کہ میں یا اللہ آپ سے سچی ہوں، مجھے رحمتیں چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، لیکن وہ تو پڑے رہے گناہوں میں ہی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، یعنی غفلت کے مارے؟ یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں؟ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے آج بھی زلزلے آتے ہیں اور تمام چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ہر شخص کا ظاہر ہے اس کی نیت یا اس کے اعمال کے مطابق ہی فیصلہ ہونا ہے، لیکن واقعی کس طرح اچانک اموات آتی ہیں نا. ابھی ریسنٹلی جو زلزلہ آیا ہے، کس کو پتا تھا کہ کل ہم یا تو زمین کے نیچے ملبے تلے دبے ہوئے ہوں گے یا ہوں گے ہی نہیں دنیا میں. استغفر اللہ. تو انسان کبھی بھی غافل نہ رہے. کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں. کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں؟ تو انسانوں کو مصیبتوں میں مبتلا کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں. یعنی پہلی دفعہ اگر انہوں نے حق کو نہیں مانا تو پھر دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ کچھ سن نہ پائیں. تو پھر وہ سنتے تو ہیں لیکن دنیا کی باتیں، ان کو دنیا کے مفادات، اس کے فائدے کی چیزیں انہیں سمجھ آتی ہیں، لیکن آخرت کی باتیں وہ نہیں سن پاتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے. اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بچا لے. تو یہ دراصل ران ہوتا ہے جو ان کے دلوں پر یعنی زنگ کی صورت میں لگ جاتا ہے. اور یہ جیسے لوہے کو زنگ آپ نے دیکھا ہوگا نا، تھوڑا سا لگتا ہے، بالکل اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے نا، رجوع نہیں کرتا، تو وہ ڈاٹ کی شکل میں جو ہے اس کے دل پر آ جاتا ہے سیاہی، اور جب وہ اس میں پڑ جاتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے تو وہ زنگ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو کر وہ اسی میں گھر جاتا ہے اور اس پر پھر مہر لگ جاتی ہے. مہر کا تو پتہ ہی ہوگا، مہر جب لگ جائے تو نہ چیز کوئی باہر نکلتی ہے نہ پھر اندر آتی ہے. استغفر اللہ. اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا، یعنی وعدہ خلافی کرتے تھے، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا. تو ہمارے وعدوں کا، ہماری کمٹمنٹس کا کیا حال ہے؟ ذرا یہاں رک کر ہم سوچیں کہ اگر ہم نے اسی کے لیے کمٹ کیا ہوا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے. پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا. پھر دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. تو اب یہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے فرعون کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں. تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. تو موسیٰ علیہ السلام کو 2 پیغامات ہی دیے گئے تھے جو انہوں نے فرعونیوں کو دینے تھے. ایک تو یہ کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، جس کو انہوں نے غلام بنا کر رکھا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ قرآن میں آپ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے بار بار گزریں گے. آپ جانتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر سے یہاں پر جو ہے فلسطین سے مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ان کو جو ان سے باہر کا آئے ہوئے باشندے ڈکلیئر کیا اور پھر ان کو اپنا غلام بنا لیا. فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ پیش کر، اگر تو سچوں میں سے ہے. تب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا زمین پر ڈالا تو اسی وقت اژدہا بن کر ظاہر ہوا، یعنی یہ وہ معجزہ تھا جو ان کے سامنے پیش ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام نے بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا. اچھا، موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت کے مالک تھے، لیکن جب وہ اپنا ہاتھ یہاں پر دباتے اور باہر نکالتے تو وہ چمکتا ہوا ہوتا تھا. فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے. صاف نظر آنے والی چیز کا انہوں نے انکار کیا اور جادو کہہ کر جھٹلانے لگے. یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب یہ نا ایک دربار ہے، وہاں پر نا سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرعون کی اب سیاست چمک رہی ہے.
لیکن اب حق ایک سامنے آیا ہے تو اس نے اس کو باطل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے لگا کہ یہ مجھے تو لگتا ہے یہ جادو ہم پر چلا رہا ہے, تو تم دیکھو تم اب کیا مشورہ دیتے ہو, یعنی ہمیں کیا چال چلنی چاہیے. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مہلت دے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دے تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں. یعنی جادو سمجھ رہے ہیں تو اس کو, یعنی جادو کہہ رہے ہیں اس کو, تب اس کا توڑ جادو کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے. یعنی ان کو بھی دنیا ہی مطلوب تھی نا, دنیا دار لوگ تھے. فرعون نے کہا ہاں, اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو گئے. اور یہاں پر جو ہے نا جادو کا اور معجزے کا فرق بھی ذرا دیکھتے جائیں کہ یہاں پہ ہی نظر آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اگر وہ جادو ہی دکھانا تھا تو اس کے بدلے میں ان کو دنیا چاہیے تھی نا, ایسا تو انہوں نے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا. انہوں نے تو اللہ کی دعوت کا پیغام, اللہ کی توحید کا پیغام سامنے رکھا ہے. اور دوسرا جو ہے انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل جس کو تو نے اپنی غلام بنایا ہوا ہے اس کو میرے ساتھ جانے دے. جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال دے یا پہلے ہم ہی اپنا جادو ڈالیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ جادو اپنا سارا زور پہلے دکھا لے اور اس کے بعد اس کا توڑ ہو. پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. اب یہاں پر اس کو بھی فوکس کریں, سحروا اعین الناس, کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو پکڑا, کیونکہ جادو جو ہوتا ہے نا وہ ایکچوئل نہیں ہوتا ہے, وہ آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں نا وہ تھیں تو رسیاں لاٹھیاں ہی, لیکن لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے اور انہی لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے ڈرایا اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے. یعنی جادو ان کی قوم میں عام تھا. تو سارے شہروں سے جادوگر اکٹھے کیے گئے ہیں اور بڑے بڑے جادوگر, جیسے پیچھے آنا نا ساحرین علیم, بہت علم رکھنے والے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کیے گئے. اور یہ بہت بڑا ایک جادو تھا جو پیش کیا گیا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی, اور پھر آگے آپ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے, ظاہر تھے تو وہ بھی انسان ہی, تو انہیں بھی ایک دم سے ڈر ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ تو بھی اپنا عصا ڈال دے. جب اس نے ڈالا تو وہ دیکھتے دیکھتے اسلحہ بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادوگر گھڑتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے, ایک تو یہ تھا نا کہ جب یہ تو ایکچوئل اسلحہ بنا تھا, اس نے لوگوں کی آنکھوں کو باندھا نہیں تھا, یہ تو حقیقت میں وہ شکل اختیار کر گیا تھا. اور پھر یہ کہ یہ جو بھی رسیاں اور وہ پڑی ہوئی تھی نا زمین پر, یہ ان کو کھا رہا تھا, نگل رہا تھا. بڑے بڑی بائٹس لینے کو نا یہ کہتے ہیں نا نگلنا. تو لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسلحہ جہاں پہنچتا تھا نا وہاں پر جادو کے اثر کو ختم کر دیتا تھا, تو وہ رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو دوبارہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی نظر آنا شروع ہو جاتی تھیں. یہ مجھے نا اس دن میں نے تھوڑے دن پہلے یہ بات پڑھی, میں بڑی حیران ہوئی کہ یعنی یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوا ہے, حق کیسے کھل کر سامنے آیا ہے نا. بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرا. تب وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے. اب جادوگر کیسے ایمان نہ لاتے, ان کی تو آنکھیں نہیں بندھی ہوئی تھی نا, انہیں تو پتہ تھا کہ یہ ایکچوئل اسلحہ ہے جو سامنے آیا ہے. اور ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹائے اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے. انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے, ربی موسیٰ و ہارون. یہ انہوں نے کیوں کہا ہارون اور موسیٰ کے رب پر, کیونکہ فرعون خود کو رب کہلواتا تھا نا, کہ جن پانیوں کا جن زمینوں کا وہ مالک تھا وہ سارا اس کا وہ خود کو رب کہلواتا تھا. فرعون نے کہا کیا تم میرے اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے ہو. اب ایک یہ بادشاہ کا کردار ہے نا کہ میں نے تو تمہیں کہا نہیں اور تم کیسے یہ کر سکتے ہو. بے شک یہ مکر ہے, تم نے اس شہر میں مل کر یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو, پھر جلد ہی اس کا نتیجہ تم جان لو گے. اب یہ بھی اس کی ایک سیاسی چال تھی کہ جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حمایتی قرار دینے لگا کہ تم سب یہ چاہتے ہو, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ ہم تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنے آئے ہیں. میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے ضرور کاٹ دوں گا, پھر میں تم سب کو ضرور سولی لٹکاؤں گا. اب یعنی ذلت کی موت مارنا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک سائڈ سے ہاتھ اور پاؤں کٹے نا تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے, لیکن یہ اپوزٹ سائڈ سے تھا کہ تم زندہ بھی رہو اور اس کے بعد سولی پر لٹک کر جیسے پرندے آ کے نوچ کر کھا جائیں یا گر گر کے جو ہے نا انسان مر جائے. انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے جو ان کو بتائی گئی تھی, لیکن ان کا ایمان دیکھیں. کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون, جو بھی تو کر رہا ہے اسی دنیا میں ہی کر سکتا نا, پلٹنا تو ہمیں اپنے رب کی ہی طرف ہے, تو ہم اس کے ہاں اجر پانے والے ہیں. اور اے فرعون تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس آ گئیں. اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے, افرغ علینا, ڈیل دے. جیسے بالٹی بھر کر اوپر ڈالا جاتا ہے نا, جیسے ابھی صبر کی بات ہو رہی تھی نا, ہم بھی صبر کر لیتے ہیں لیکن چھوٹا سا ایک لقمے برابر یا ایک سپ برابر صبر ڈیل دے ہم پر. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. تو یہ دعا بھی بار بار کیا کریں اور اس کی کوشش بھی کیا کریں کہ بہت زیادہ صبر کرنا ہے انشاءاللہ.
اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم مسلمان ہوں. اور فرعون کی قوم کے چودھریوں نے اس سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں اور وہ موسیٰ اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں. فرعون نے کہا ہم ان کے نومولود بیٹوں کو قتل کر دیں گے، یعنی جو نئے پیدا ہونے والے بیٹے ہیں ان کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں چھوڑ دیں گے، اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں. یعنی وہی جو آزمائش جس سے یہ پہلے بنی اسرائیل کو گزارتا تھا وہی یہ رپیٹ کرنا چاہ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ہمیں بھی کیا حکم ہے؟ استعینوا باللہ، یعنی اللہ سے مدد مانگو اور والصلاۃ، اور نماز قائم کرو. بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. یعنی اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، وہ زمین کا وارث بھی انسان کو کر دیتا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہی آخرت کا بہترین انجام ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی. ہمیں بھی یہی ہوتا نا، دین سے پہلے بھی میں ایسی ہی آزمائی جا رہی تھی، اب پھر یہی صورتحال ہے. تو وہ کہنے لگے پہلے بھی ہمارے بیٹوں کو قتل کیا جاتا رہا، ہماری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، ان کو غلام بنا لیتے تھے، تو اب آپ کے آنے کے بعد بھی یہی ہو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اب ایسا توکل اور بھروسہ جو ہے وہ نبی کا ہی ہو سکتا ہے نا. ہمیں تو یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ فرعون کا پورا ایک راج قائم ہے وہاں پر، اور وہ اتنی بڑی سزاؤں کا اعلان کر چکا ہے، اور لیکن موسیٰ علیہ السلام کیسے تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے دشمن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے اور تمہیں زمین کا وارث ٹھہرائیں گے. فینظر کیف تعملون، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ایک زمانہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے انڈر ہوتے ہیں، ہم حجت پیش کر دیتے ہیں کہ نہیں میں فلاں نہیں میرا مانتا تو میں اب کیسے اللہ کے اس حکم پر عمل کروں. پھر آپ آزمائے جاتے ہیں، آپ کو اختیارات دے دیے جاتے ہیں، آپ اب اپنے مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت بھی تم کیا اللہ کا حکم نہیں مانو؟ تو انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتا ہے. اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب فرعونیوں پر عذاب آنا شروع ہو گئے چھوٹے چھوٹے تاکہ وہ پلٹیں. پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر انہیں بدحالی آ لیتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے. اللہ سے تعلق کوئی نہیں ہے کہ یعنی ہمیں یہ کیوں پکڑ آئی ہے، بس یہی کہ یہ منحوس آ گئے ہیں ہمارے اندر تو اس لیے یہ آتا ہے. خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ آ رہا ہے اور ان کے گناہوں کی پاداش میں آ رہا تھا. اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ڈٹائی اور سرکشی کا یہ حد تھی. پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا. یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم. اب اس میں ہوا کیا کہ طوفان سے مراد سیلاب ہیں یا کثرت کی بارش ہے جس سے ہر چیز غرق ہو گئی، کثرت اموات ہوئی، ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا. اور ٹڈی دل جو ہے وہ فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہوا تھا. یہ ٹڈیاں ان کے غلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا کر چٹ کر جاتی. اس کے بعد اب اس میں نا یہاں پر پوری ڈیٹیل میں آگے بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. جو ایک نشانی آتی نا تو یعنی عذاب آتا تو اللہ سے خود رجوع نہیں کرتے تھے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ اگر تو یہ ہٹا دے گا نا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. پھر وہ سیلاب کا جو طوفان کا جو عذاب آیا وہ ان سے ہٹایا گیا. تو اس کے بعد جراد آئے یعنی ٹڈی دل آیا، تو پھر انہوں نے پھر ریکویسٹ کی، پھر ٹڈی دل کو ہٹایا گیا. تو جب ان کے غلے جو تھے وہ ان کے گھروں میں پہنچے تو ان میں جوئیں پڑ گئیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے ریکویسٹ کی تو پھر جوؤں کا عذاب ہٹایا گیا، تو پھر اپنی اسی روش پر قائم ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، وہی انکار، سرکشی، تکبر. اور پھر کیا ہوتا کہ مینڈکوں کا عذاب آیا. یہ جہاں اب کھانے جب تھے نا پک کر تیار ہو گئے، ان کی پلیٹوں میں کھانے وہ مینڈک آ گرتے، اور حتیٰ کہ کھانے کے لیے منہ کھولتے تو منہ میں مینڈک جاتا. یہ صورتحال ہوگی عذاب کی. پھر یہ آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ اگر اس دفعہ یہ عذاب ہٹا لیا گیا تو ہم ضرور ایمان لینے والے ہو جائیں گے. تو پھر ان پر خون کا عذاب آیا کہ جس پانی کو یہ پینے کے لیے پکڑتے وہ خون ہو جاتا. حتیٰ کہ اچھا یہ عذاب جو ہے نا فرعونیوں پر آ رہا ہے. یہ کتنی بڑی نشانی تھی کہ یہ عذاب بنی اسرائیل پر نہیں آیا. بنی اسرائیل کا پانی ہی رہتا، لیکن جب کوئی فرعونی بنی اسرائیل سے پانی مانگنے کے لیے آتا تو وہ خون بن جاتا. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کے یہ در پہ آنے والی نشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی مجرم.
اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ علیہ السلام تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ پھر جب ان میں سے ایک مقرر وقت تک عذاب ہٹا لیتے، جب ہم ان سے ایک مقرر وقت تک عذاب ہٹا لیتے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے، تو یکا یک وہ عہد توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور یہ پورا پھر آپ پڑھیں گے کہ کس طرح سے نعوذ باللہ جب انہوں نے نہیں مانا تو آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں پھر وہاں سے ہجرت کر گئے، اور جس وقت ان لوگوں کو پتہ چلا تو یہ بھی ان کے پیچھے گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات دے دی لیکن فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ لیکن اور غرق ان کو کیا، آیات کو جھٹلاتے تھے اور اس سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اپنے عمل میں ہم یہ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی ہم اللہ کے کسی حکم کو جھٹلا دیتے ہیں یا اپنے عمل سے جھٹلاتے ہیں کہ عمل نہیں کرتے ہیں اس پر، اور بعض اوقات غفلت اتنی زیادہ طاری ہو جاتی، کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں، اب قرآن سے کلام سے رابطہ ہی نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بچائے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے مغرب برکت رکھی تھی، یعنی یہ شام اور فلسطین کی طرف اشارہ ہے۔ باطنی برکتوں کا بھی ذکر ہے اور ظاہری بھی۔ اور اے نبی، اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو کارخانے وہ بناتے تھے اور جو محلات کی عمارتیں وہ اٹھاتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح تہذیب ہلاک ہوئی کہ بعد میں کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا نہیں تھا۔ آج ان کی وہ جو تحریریں ہیں نا وہ ڈی کوڈ کی جا رہی ہیں، لیکن اس زمانے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ اب بنی اسرائیل آزادی پا کر آئے ہیں، اپنے دشمن کو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوتے دیکھا، اب ان کا رویہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ اپنا بھی رویہ ہم دیکھتے چلے جائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ادھر نعمتیں ملتی ہیں، ادھر ہم دوبارہ دنیا میں ہی غرق ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جب آئے تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جس طرح کے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم لوگ تو نرے جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یقیناً وہ تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ وہ باطل ہے۔ یعنی ساری عمر جو ہے غلامی میں رہے تھے، اپنے دماغ سے سوچنے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ فرعونیوں کو انہوں نے بتوں کی عبادت میں ہی دیکھا تھا، تو یہ باہر نکلے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی الہ بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے؟ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعنی ایک طرف تو آپ سے اتنا بڑا سرمایہ بیٹے لے لیتے تھے، اور دوسری طرف غیرت کے لیے کیسی للکار تھی کہ عورتوں کو چھوڑتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ وہ اتنی راتیں کوہ طور پر گزارے، اور ہم نے انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا۔ اور یہاں پر جو ان سے نا آپ میں سے جو بھی اعتکاف کر سکیں وہ ضرور کریں، کیونکہ جیسے ابھی علم کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی بات ہو رہی تھی نا، اسی طرح اللہ سے جو ایک تعلق ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اعتکاف کی جو عادت ہے سنت ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے نا، تو مردوں کے لیے بھی، اور وہ عورتیں جو اپنے آپ کو خالص یعنی اس کے لیے فارغ کر سکیں وہ بھی ضرور کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلایا تو وہاں پر انہوں نے اپنی 40 راتیں پوری کیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تو میری قوم میں میرے پیچھے جانشین بن جا، یعنی پیچھے کسی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اب تم یہاں پر کام کرنا اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مقررہ مدت کے لیے آیا اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے اپنی جھلک دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اب جب آواز سنی نا تو دل یعنی محبت سے بھر گیا ہوگا نا کہ یا اللہ مجھے اپنی ہستی بھی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم مجھے ضرور دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ فوراً ہی اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اس دنیا میں تو دیدار ممکن نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے، چنانچہ تو لے لے جو میں نے تجھے دیا ہے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ تو وہ لے لے یعنی جو توریت اللہ سبحانہ تعالیٰ اب احکامات دینے لگے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور شکر گزاروں میں شامل ہونا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے توریت کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی، اور یہی کچھ تو ہمیں بھی قرآن میں دے دیا گیا ہے نا۔ چنانچہ تم ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ پکڑنے کا مطلب یہ ہے
کہ اس پر قائم رہنا ہے، اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں نہیں پڑنا اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر کاربند رہیں. باتیں تو ساری ہی اچھی ہیں، لیکن مطلب یہ کہ اس میں فلسفیانہ مشگافیاں نہ نکالیں. بعض اوقات بہت سی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں نا جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. نہیں، جو عمل کی باتیں نا اس کو لے لیں، اور اسی طرح سے جو عظیمت کی راہیں ہیں وہ انسان پکڑ لے. جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. یعنی دونوں ہی گروہ ہوں گے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لے آئیں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ نافرمان ہوں گے. اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے. 12:45 جی ٹھیک ہے. اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں گے تو اسے اختیار کر لیں گے. کس طرح سے انسان جو ان سے نہ بہکایا جاتا ہے، ایک طرف ہدایت کے راستے اس کے لیے کھلتے ہیں وہ اس کو نہیں لیتا، ادھر گمراہی کے راستے کھلے میں اس میں جا پڑتا ہے اور پھر اس میں سلپ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل برباد ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کے ساتھ ہی اعمال صالح قبول ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو عمل برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر جو کچھ انسان دنیا میں نعوذ باللہ کر رہا ہوتا ہے وہی بدلہ پاتا ہے اللہ کے ہاں. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی تھی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا تھا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے. تو یہاں پر اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے جو کلام ہی نہ کرے. ابھی کلام کے بارے میں بات ہوئی نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا، اور قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہی ہے. تو اس کو واقعی جب سنیں نا تو محسوس کیا کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا. ایک سلف ہیں وہ کہتے تھے کہ جب میں نے قرآن کو یعنی سنا تو یعنی پہلا تعلق ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اچھا یہ نبی ہم پر پڑھ رہے ہیں، پھر اس سے اگلا یہ ہے کہ اچھا نبی پر کہاں سے آیا نا، جبریل علیہ السلام، اور پھر اگلا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے. تو کیا ہمارا ہم ان درجات کو چڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ باطل معبود کیسا تھا کہ ان سے کلام ہی نہیں کرتا تھا. اس میں سے آواز تو آتی تھی لیکن جب یہ اسے پکارتے تھے وہ ان سے باتیں نہیں کرتا تھا. ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں راستے کی ہدایت دیتا ہے. الہ ایسا کیا جس نے اپنی مخلوق بنائی وہ اپنی مخلوق کو راہ ہی نہ دکھائے؟ وہ الہ تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنی مخلوق کو ہدایت کا راستہ کھول کر واضح کر کے بتا دیا، پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے. یعنی ظلم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حق میں کمی کرنے والے تھے کہ اپنے خالق مالک کو پہچانے نہیں اور اسے معبود نہیں مانا. اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم بہت بڑے جانشین ثابت ہوئے ہو، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑنے میں جلدی کی؟ یعنی تم نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ میں تمہارے لیے ہدایت لے کر آتا؟ اور انہوں نے توریت کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچ لگے. اب آگے جب آپ پڑھیں گے نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل بھی ہوا تھا غلطی سے، تو موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی بڑے غصے والے تھے، تو انہوں نے آ کر تختیاں تو ایک طرف رکھی ہیں اور بھائی کا سر پکڑ لیا ہارون علیہ السلام کا کہ میں نے تجھے جانشین بنایا تھا تو تو نے کیسی بری جانشینی کی. تو غصہ جو ہے نا وہ اگر